مسکرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ اور مقدس کلام کی تلاوت آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔ اللہ الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وہ ان سے بہت تھے اور ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا اور انہی پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہوئے۔
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. سنة الله التي قد خلت في عباده اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا. وخسر هنالك الكافرون اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو عذابوں کی جانب لے جانے والے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بھی بچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. آج کے پروگرام کا موضوع بڑا ہی پیارا موضوع ہے، سبحان اللہ. عنوان ہے حج کی باتیں. الحمدللہ رب العالمین. مبلغ دعوت اسلامی حضرت قبلہ جناب عبدالاحد عطاری زیدہ شرفوہ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر جو ہے پروگرام میں شامل ہیں. آپ جو ہے مجلس حج و عمرہ کے ذمہ دار بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے مقامات پر آپ حج کی تربیت کے حوالے سے اپنی سروسز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے تحت، اور یہ الحمدللہ فری آف کاسٹ سلسلہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اور عبدالاحد بھائی کا ہم نے جو ہے وہ انداز دیکھا ہے حاجیوں کی خدمت کے حوالے سے. جی ہاں، خدمت جسے خدمت کہتے ہیں. جو 20 ریال کی چیز جو ہے وہ 50 ریال میں دے رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. تو اس کو خدمت کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس پر بھی غور کی حاجت ہے. تو بہرحال عبدالاحد بھائی والا جو انداز ہے یہ یقیناً حجاج کی خدمت والا انداز ہے. اور الحمدللہ پچھلے سال حج 2022 میں میں نے جو ہے وہ دیکھا قافلہ مدینہ دعوت اسلامی کے مبلغین بھی الحمدللہ تھے، کچھ دیگر اسلام بھائی بھی تھے. تو یوں اس طرح سے ہمارا ایک جو ہے وہ سفر ہوا. تو حاجی عبدالاحد بھائی ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ انتظامی امور کے حوالے سے بھی حاجیوں کی بڑی ٹیک کیئر کی، اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ گائیڈنس کے اعتبار سے بھی آپ نے اپنی اویلیبلٹی فراہم کی. تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ خصوصی طور پر پروگرام میں شامل ہیں. میں نے عرض کی کہ آپ ہمیں وقت جو ہے وہ عطا فرمائیں تاکہ ہم حاجیوں کو کچھ انتظامی امور کے حوالے سے بھی بتائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ابتدائی طور پر جو ہے وہ کچھ بتائیں کہ جیسے انتظامی امور کے حوالے سے یا احتیاط کرنے کے حوالے سے ابتدائی چیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے جانے سے پہلے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سلمان بھائی، سب سے پہلے تو یہ کہ جو حج پہ جا رہا ہے نا جی، وہ اپنی کنسنٹریشن اس بات پر رکھے کہ میں کس مقام پر اور کس دربار میں جا رہا ہوں. انتظامی امور اپنی جگہ پر ہیں، وہ بھی ہونے چاہیے. سب سے بڑی بات کہ اپنے ساتھ وہ توشہ لے کر چلے کہ جو اس کے سفر میں ذوق بڑھائے، شوق بڑھائے، دقت و سوز میں اضافہ ہو. اور یہ سب چیزیں مکہ مدینے کے فضائل پڑھنے سے ہوں گے. سبحان اللہ. جب بندہ ان فضائل کو پڑھے گا کہ میں اس مقام پر جا رہا ہوں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 ایئرز گزارے. سبحان. میں اس مقام پہ جا رہا ہوں جہاں مدینے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے موجود ہے. کیا بات. جب بندہ یوں جائے گا تو پھر اس کے دوسرے انتظامی معاملات میں اس کو خود بخود الحمدللہ انتظام ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کا ایک روحانی کنیکشن تھوڑا سا مضبوط ہو جائے گا. واہ 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 واہ. پھر انتظامی امور کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہے، سلسلے میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی کرتے چلے جائیں گے. انیشلی یہ ہوتا ہے کہ جب تیاری ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے یار کیا کیا ساتھ لے لوں میں اپنے، ایسا ہی کیا چیزیں لے لوں. تو وہ تو سب سے پہلے نے بولا کہ وہ ایک شوق اور ذوق ساتھ لے لیں کہ جو آپ کے سفر کو جو ہے وہ دوبالا بھی کر دے گا، اور آپ کے سفر کو جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ ایک بہت عالیشان سفر بنا دے گا. سبحان اللہ. اور جیسے دنیاوی طور پر ہم کوئی چیز اگر لینا چاہیں تو آدمی جب کسی کے پاس جاتا ہے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے میرا لباس بھی اچھا ہو، ہے نا، میرا انداز بھی اچھا ہو، میں جب جاؤں تو وہ سامنے والا جو ہے نا وہ مجھے ویلکم کرے. اور یہاں حاجی جو ہے وہ ضیوف الرحمان ہے، یعنی اللہ پاک کا مہمان ہے. واہ واہ. اور جب بندہ ایسی عالی شان دربار میں حاضر ہو تو اس کی حاضری کا انداز کیا ہوگا. بہت سے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں عبدالاحد بھائی وہ ہم عمرے میں گئے تھے، ہمارا احرام وہی والا لے لیں. بالکل جائز ہے، دھو کر لے جائیں ساتھ میں، کوئی مذائقہ تھوڑی ہے. صحیح. لیکن آپ کی شادی ہوگی تو آپ وہ پرانے والے سوٹ کو دھو کر پہنیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کا نکاح ہو رہا ہوگا کہیں، یار ساری زندگی میں نے 25 سال تک مختلف ڈریسز استعمال کیے، اسی میں سے کوئی دھو کے پہن کے نکاح کے اندر چلا جاؤں؟ کیا کریں گے؟
نیا لباس پہنیں گے، خوبصورت مطلب اپنے آپ کو وہ کریں گے، ہے نا، تیار کریں گے. تو اب میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں، جہاں اتنا لاکھوں روپے خرچہ کیا، 2500 روپے کا شاید ملے گا، ایک احرام لے لیں حج کے لیے، ایک احرام جو ہے یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کے لیے لے لیں. تو یعنی اپنا ایک انداز ایسا رکھیں کہ باقاعدہ پریپریشن ہو، تیاری ہو کہ یار میں اہتمام کے الگ نمبر ہیں جی. ہاں بالکل، میں ایک جا رہا ہوں تیاری کرنے کے لیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی جا رہا ہوتا ہے تو ایک چیز یہ بھی ذہن میں آتی ہے، یار کاغذات کون سے رکھوں، کن ڈاکومنٹس کی مجھے ضرورت پڑے گی. تو وہ ساری چیزیں بھی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے انیشیلی بات جو ہے نا وہ آدمی کا جو انداز ہو وہ ایک خاشیانہ ہو. یعنی جب وہ جا رہا ہے نا تو اس پر ایک لرزہ طاری ہو، اللہ کریم کا خوف بھی دل میں. ہاں ایک لرزہ طاری ہو کہ یار میں تو اس قابل تھا ہی نہیں جی، میری تو یہ اوقات تھی نہیں، صحیح، میرے تو اعمال بھی ایسے نہیں ہیں کہ میں اس دربار میں جانے کے قابل ہوں. یہ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا، فضل کیا کہ دنیا میں کم و بیش 2.25 ارب مسلمان بستے ہیں. جی، ان میں سے اس سال جو 20-25 لاکھ حج کریں گے اس میں اللہ پاک نے مجھے شمار کر لیا. میرا بلاوا آ گیا، میرا ویزا لگ گیا. تو بندہ یہ سوچے کہ اب میں اس دربار میں جا رہا ہوں تو میری تیاری کیسی ہونی چاہیے. واہ واہ، کیا خوبصورت بات فرمائی عبدالاحد بھائی. میں آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ زندگی اور سلامتی عطا فرمائے استاد العلماء قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری مدنی کو. جب میں نے ان سے سوال کیا کہ حج کی تیاری کتنی قسم کی ہونی چاہیے تو میرا ذہن بھی نہیں تھا کہ یوں بھی جواب آئے گا، اور پھر جواب آیا اور کیا کمال اور لاجواب آیا الحمدللہ. اور اس میں انہوں نے پہلی بات فرمائی کہ روحانی تیاری. جس طرح آپ نے بھی جہنم فرمایا ہے نا کہ جی اس طرح اپنی جو ہے وہ کیفیات اپنی بنائے، خاشیانہ جو ہے وہ انداز بنائے، نیت کو کیا کرے، خالص کرے، ریاکاری سے بچے. روحانی تیاری، پھر شرعی تیاری کہ احکامات کیا ہیں اس کا بھی جو ہے وہ علم ہو، ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا ہے، پھر بدنی تیاری بھی ہے. تھوڑا بندہ جو ہے وہ عام طور پر تو چلتا نہیں ہے تو تھوڑا واک کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لے تاکہ وہاں عمرہ کرنے میں اس کو جو ہے پرابلم نہ ہو، کیونکہ چلنا پڑتا ہے وہاں پر. یہ بھی ایک اپنی بات ہے. یعنی اگر آپ کو گاڑی ویسے مسجد حرام کے دروازے پہ اتارتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو مسجد حرام کے دروازے پر بھی اتار دے تو آپ کو چل کر جو مطاف تک جانا ہے تو یہ کیسے جانا ہے، یہ چل کر ہی جانا ہے. اچھا، موٹر سائیکل والوں کے بارے میں حاجی غفور صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جن کے پاس بائک ہے نا اور وہ جاب کرتے ہیں تو ان کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم بائک اپنی جو ہے وہ آفس کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ جا کر پارک کریں. یعنی یہ ایک حساب کتاب ہے. تو بہرحال ایک بدنی تیاری ہے، یہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر زیادہ راہ کی تیاری ہے. بالکل ایسے وہ سامان وغیرہ، کپڑے، جس طرح آپ نے احرام کا بھی فرمایا. انشاءاللہ مزید بات بھی کریں گے اس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آمین. جو جا رہے ہیں ان کے لیے تو یوں سمجھیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے، ان کو یہ جو ہے وہ کنسیڈر کرنی ہے، چیزیں ذہن میں رکھنی ہے اور ان کے مطابق آگے بڑھنا ہے. اور جو نہیں جا رہے تو وہ ذوق بڑھانے کے لیے وہ بھی کیا کر رہے ہیں، گویا کہ تیاری کر رہے ہیں. مجھے ایک عاشق رسول نے کہا، پیارے عبدالاحد بھائی، انہوں نے کہا کہ ہماری ڈاکیومنٹیشن جو ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے. یعنی ہمارا جو کاغذات ہیں یہ تو کم از کم کیا ہوں، پورے ہوں. جو ہمارے کرنے کا کام ہے یہ ہم نے کیا کیا ہو، پورا کیا ہو، اور باقی اللہ کریم سے بندہ جو ہے وہ لو لگائے، اور پھر وہاں سے جب خیر پائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. حسان بھائی سے کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں
کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ مدینہ مدینہ ہمارا، مدینہ 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 ہمیں جانو دل سے گئے پیارا، مدینہ ہمیں جانو دل سے گئے پیارا، مدینہ ہمیں جانو دل سے گئے پیارا، مدینہ سہانا سہانا دلارا، مدینہ سہانا سہانا دلارا، مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا، مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا، مدینہ یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو جنت سے پیارا، مدینہ ہمیں تو جنت سے پیارا، مدینہ ہمیں تو جنت سے پیارا، مدینہ اور مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں، مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں، خدا نے ہے کیسا سوارا، مدینہ خدا نے ہے کیسا سوارا، مدینہ 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 ہمارا، مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کاٹ بھی دلکش، پہاڑوں میں بھی حسن کاٹ بھی دلکش، بہاروں نے ایسا نکھارا، مدینہ بہاروں نے ایسا نکھارا، مدینہ
ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، اور وہاں پیارا کعبہ، یہاں سب سے گنبد والا پیارا کعبہ، یہاں سب سے گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ، بلا لیجیے اپنے قدموں میں آقا، 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 دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ، دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ، دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ، اور پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ، یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے، یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے، یہ دیوانے آقا مدینے کو آئے، بلا لو انہیں اب خدا را مدینہ، بلا لو انہیں اب خدا را مدینہ، بلا لو ہمیں اب خدا را مدینہ، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبدے خضرا کو حال دل سنائیں گے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، ارے جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، بلا لو انہیں اب خدا را مدینہ، بلا لو
خدا را مدینہ بلا لو ہمیں اب خدا را مدینہ، اور مدینے میں آقا ہمیں موت آئے بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ، سیاہ پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، سیاہ پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ، سگے عطار آئے دوبارہ مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے حسان بھائی، اللہ آپ کا ذوق اور بڑھائے، اور ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں کلام پڑھایا آپ نے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور عبدالاحد بھائی، وہ جو آپ کہہ رہے تھے ذوق بھی بندہ جو ہے وہ اپنا بڑھا کر جائے، شوق بھی بڑھا کر جائے، تو اس پر کچھ مشورہ دیں نا، یہ ذوق شوق کیسے بڑھائیں؟ جیسے آج ہم نے کلام سنا، ہاں اس طرح کے کلام جو ہیں وہ سنے جائیں۔ واہ، پھر وہ امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات، سبحان اللہ، یعنی اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا کوئی مطلب توجہ کے ساتھ مطالعہ کر لے نا، ایک تو مطالعہ ہوتا ہے پڑھ لیا بس، ایک ہوتا ہے تھوڑا سا کنسنٹریشن، توجہ رکھے اور پھر مطالعہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ ذوق ملے گا، وہ شوق ملے گا بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے، اولیاء اعظام کے جو واقعات اس میں لکھے ہیں، اور جو جس طرح سے انہوں نے حج کیا، واہ، جب بندہ دیکھے گا، سنے گا اور پھر ان چیزوں کو پڑھے گا تو پھر اس کا ذہن بنے گا کہ یار انہوں نے بھی تو حج کیا تھا، اور انہوں نے اس دور میں حج کیا تھا جب پیدل حج ہوتا تھا، اللہ اکبر، جب اونٹوں پر جاتے تھے، جب جو ہے نا لوگ اس طرح سے آتے تھے جس طرح سے آج کل فیسلٹی ہے اس طرح سے نہ تھی، ایسی بات، یعنی جہاز میں اڑ کے بندہ ایک دن کے اندر بلکہ چند گھنٹوں کے اندر حرم میں پہنچ جاتا ہے، آپ غور تو کریں، اور وہ دنوں میں مہینوں میں جا کر پھر پہنچتے تھے اور پھر حج کرتے تھے۔ امیر سنت خود فرماتے ہیں کہ غالباً 80 میں جو ہے وہ آپ عمرے پہ گئے، شوال کا یا شعبان کا کچھ مہینہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے وہیں سے حج کا ویزا لگوایا اور پھر حج کیا، تو 2-3 مہینے آپ وہاں رہے، پھر اس کے بعد آپ نے حج کیا، ایک اپنی کیفیات بنی نا۔ صحیح، تو اسی طرح سے اس کتاب سے جب مطالعہ کریں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ذوق بڑھے گا، شوق بڑھے گا، اور پھر جتنا جو میں نے شروع میں بات کی نا، مقامات کے بارے میں معلومات مضبوط ہوگی نا، جی، شوق بڑھتا چلا جائے گا، مرحبا، ہے نا۔ یعنی آپ نے جیسے ماشاءاللہ سفر کیا پچھلے سال، کچھ مقامات ایسے تھے جو ہمیں ہمارے امیر قافلہ سید ابراہیم شاہ صاحب بتاتے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، جی، یہاں پر یوں ہوا تھا، یہاں پر یوں ہوا تھا، تو کیفیات بنتی تھی نا کہ یار یہاں اس طرح سے یہ واقعہ ہوا، اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو وہ ساری چیزیں جب ذہن میں ہوں گی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ذوق بڑھتا رہے گا۔ مرحبا، بہت بہت پیاری بات کی عبدالاحد بھائی۔ اس دفعہ یعنی حج 2023 کے لیے جو ایک نئی چیز آئی جو پہلے جو نہیں تھی، وہ بایو میٹرک، یعنی موبائل کے ذریعے سے، اپلیکیشن کے ذریعے سے جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ میں جب حاجی کیمپ میں ویکسینیشن کے لیے گیا تو وہاں میں نے حاجی کیمپ میں کئی حاجی دیکھے کہ جن کے اس بایو میٹرک کی وجہ سے ان کے لیے کچھ پرابلمز جو ہے وہ بن گئے، ان کو جانے سے رہ گئے، یا جو بولیں جو بھی معاملہ ان کا ہوا، ویزوں کا پرابلم ہوا یا جیسے بھی ہوا، تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، بایو میٹرک کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے کوئی مطلب اچھا موبائل ہو، اینڈرائڈ موبائل ہو تو اس کے ذریعے سے بھی آپ بایو میٹرک کر سکتے ہیں، اور بایو میٹرک اس لیے ضروری ہے
کہ یہ وہاں کی وزارت حج جو ہے جی عرب شریف کی، جی انہوں نے اس کو لازم قرار دیا ہے کہ جب یہاں سے بایو میٹرک ہوگا تو پھر حاجی کا ویزا نکلے گا. صحیح اس کے بغیر ویزا پروسیس وہاں پر ایک سسٹم ہے صحیح کہ بایو میٹرک اوکے ہوا، سکسیس ہوا تو وہاں سے ویزا ایشو ہوگا. صحیح جب تک یہ بایو میٹرک سکسیس نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کو یہاں پاکستان میں جیسے ہے تو یہاں پر کال آتی ہیں کہ بھائی وہ آپ نے بایو میٹرک پہلے کرایا تھا، وہ انکمپلیٹ ہے یا اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ جا کر دوبارہ بایو میٹرک کریں. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ حاجی کیمپ چلے جائیں. حاجی کیمپ میں بھی اسٹاف موجود ہے ماشاءاللہ، وہ بھی بایو میٹرک کر رہے ہیں. اچھا جیسے سیٹرڈے سنڈے ہے تو یہ تو ہوگا ہی حاجی کیمپ میں، دیگر مقامات ہیں وہاں پر سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، وہاں بایو میٹرک نہیں ہو سکتا. یا آپ اپنے موبائل سے بایو میٹرک کر کے وہیں حاجی کیمپ میں اپڈیٹ کر دیں. اب تو یہ بھی ہم نے کل ماشاءاللہ ایک ویڈیو چھوٹی سی وائرل کی ہے بنا کر کہ جو اپنا ویزا دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے موبائل سے ہی اپنا ویزا دیکھ سکتا ہے. یعنی ایک ویب سائٹ پہ جائے گا، وہاں جا کر اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کرے گا، نیم ڈالے گا، فرسٹ نیم جو بھی ABCD کر کے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا جیسے ہی کلک کرے گا تو وہاں پر باقاعدہ اس کا ویزا اگر ایشو ہو گیا ہوگا تو اسکرین پہ آ جائے گا. اچھا اب جیسے ہم نے وائرل کیا نا جن کی فلائٹ 15 17 18 تاریخ کو ہے جون کی، تو وہ ابھی سے چیک کر رہے ہیں. تو ابھی سے چیک نہ کریں، وہ ویزا آتا ہے 48 آورز پہلے، اور اگر زیادہ سے زیادہ آ گیا تو پھر تھوڑا سا 60 آور پہلے آ جائے گا. لیکن نارملی 48 آور یا 36 آور پہلے آتا ہے ویزا، وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا. اچھا یہ بھی ایک پرابلم، ایک یا 2 دن پہلے آ جائے گا بس وہ آ جائے اور پہلے بھی ممکن ہے آ ہی جائے، کبھی کبھار آ جاتا ہے. صحیح کبھی کبھار آ جاتا ہے. اچھا جو پرائیویٹ کارروان ہیں ان کے تو پہلے ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ان کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، صحیح وہ اس سسٹم کے تحت جو گروپ وائز ہوتے ہیں ان کا پہلے ویزے آ جاتا ہے. لیکن جو میں گورنمنٹ کے پیکیج سے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ بایو میٹرک بہت ضروری ہے. بایو میٹرک کے بغیر آپ کا ویزا پروسیس نہیں ہوگا. تو جو اس پہ سستی کر رہے ہیں وہ بالکل ہرگز سستی بالکل نہ کریں. اگر آپ مدنی چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اپنا بایو میٹرک جو ہے وہ نہیں کرایا اور آپ کی فلائٹ کا شیڈیول تو یہ تو گورنمنٹ والوں کا آ چکا ہے کہ کس نے کب جانا ہے، تو وہ بالکل سستی اس میں نہ کریں ورنہ پرابلم جو ہے وہ ہو جائے گا. ویزا نہیں ہوگا تو فلائی جو ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے. اچھا یہ بھی ہے نا، فلائی بھی نہیں، ویزا ہی نہیں ہوگا تو فلائی کیسے کریں گے؟ پھر دوسرا یہ کہ بایو میٹرک کے لیے آپ نے کہا کہ بھائی میں نے پہلے کرا لیا ہے، دیکھیں سسٹم ہے، بعض اوقات سسٹم اس چیز کو فوری قبول کر لیتا ہے، بعض اوقات 2-3 مرتبہ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی حاجی کیمپ میں دیکھا کہ جو بیچارے کہتے ہیں ہم نے تو یار بہت پہلے رمضان میں بایو میٹرک کرا دیا ہے، ہمارا بایو میٹرک اوکے ہو چکا ہے، پھر ہم نے اپنا پاسپورٹ جمع کرایا ہے، بایو میٹرک کی سلپ کے ساتھ جمع کرائے، پھر ہمیں فون آ گیا کہ جناب بایو میٹرک کرائیں. تو یہ ریکوائرمنٹ یہاں کی نہیں ہے، صحیح یہ ریکوائرمنٹ وہاں کے سسٹم کی. جو چیز وہاں کے سسٹم میں اگر اپڈیٹ نہیں ہوگی تو آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی. صحیح. میں آپ کو تجربہ بتاؤں اس پہ. جی عبدالحاد بھائی، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے جو ہے وہ اس کو ایپ کو کھولا. خالد بھائی ایپ کھول کر تو اس میں جب آپ ایپ کھولتے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ کو اپنا پاسپورٹ جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے، پاسپورٹ سکین کرنا ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں ہو گیا. اچھا وہ ہونے کے بعد پھر اگلی باری جو ہے وہ تصویر کی آتی ہے. تو تصویر کے لیے کیا ہے، پلین بالکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چاہیے، وائٹ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چاہیے. بیک گراؤنڈ وائٹ. اچھا میں نے کیا کیا، اب میں نے نا پیجز لیے وائٹ A4 سائز کے، تو میں نے وہ نا پیچھے لگا کے تو تھوڑا اس کو وائٹ بیک گراؤنڈ بنانے کی ذرا اس کی کوشش کی. آپ تو پھر آپ ہیں نا. اچھا لیکن نہیں لیا اس نے عبدالحاد بھائی. اس نے کہا کہ یہ ریکوائرڈ ہے، یہ آپ یہ کریں. اچھا پھر کیا ہوا، پھر میں نے جو ہے نا وہ دماغ گھمایا کہ کہاں سے خود سے ہو سکتا ہے. پھر مجھے یاد، میں نے کہا پینا فلیکس جو لگے ہوئے نا یہ سیٹ کے، جی ان کی جو بیک سائڈ ہے یہ وائٹ ہے. تو میں پھر نا اوپر آ گیا، انرجی سیور تو جل رہا ہوتا ہے اسٹوڈیو کے اندر، تو میں پھر وہ پینا فلیکس سے میں نے جو تصویر لی فوراً اس نے جو ہے نا وہ اس کو کر لیا. اچھا یہ ہو گیا. اب آگے آپ کو جو ہے اپنا تھم جو ہے یہ بھی اس پہ اسکین کرنا ہے. یہ ایک کام ہے، یا تو کیمرہ ہل جاتا ہے مشکل کام یہی، یا تھم ہل جاتا ہے. کل رات کو حاجی یوسف سلیم یہ بھی اپنے بچے کا جو ہے وہ کر رہے تھے، تو اس میں بھی کیا میں نے کہا یوسف بھائی جتنا کیمرہ ہل رہا ہے نا، یوسف بھائی نے کہا کیمرہ نہیں ہل رہا، یہ بچے کا تھم جو ہے نا یہ ہل رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اتنا ہل رہا ہے اس سے نہیں آئے گا. تو وہ اس میں اچھا اب اس کو میں نے تھم ہو گیا، یہ غالباً تھرڈ اٹیمپٹ میں، تھرڈ یا فورتھ میں یہ بھی ہو گیا. اچھا اب کیا ہے، اب آپ کو یہ آپ کی جو انگلیاں ہیں ان کا بھی وہ کیا کرنا ہے، اسکین لینا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ عبدالحاد بھائی جو مجھے لگا کہ آپ اگر نیچے ڈارک کلر ہے اور آپ اپنے موبائل سے یوں اپنے ہاتھ کا اس کو نیچے رکھ کے یوں بنائیں گے تو وہ جلدی اس کو جو ہے وہ
کر لے گا، اسکین کر لے گا. اسکین کر لے گا. تو الحمدللہ یہ تو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اللہ کی رحمت سے ہو گیا. اور پھر جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ای میل بھی آتا ہے. اچھا یہ اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ ای میل ڈالنا ہے آپ نے. جب آپ اپلیکیشن یہ کھولیں گے سب سے پہلے آپ کا ای میل آپ اس میں دیں گے اور پھر وہ آپ کو ایک میل سینڈ کرے گا. پھر آپ گو ٹو میل کریں گے, پھر ای میل پر جا کر جو آپ کو میل آئی ہوگی اس پہ لکھا ہوگا کلک ہیئر, ویریفائی. جی ویریفائی, کلک ہیئر لکھا ہوگا, آپ کلک کریں گے وہاں پہ تو وہ آپ کو دوبارہ پیچھے کیا کرے گا, ایپ پر جو ہے وہ لے جائے گا. اور پھر آپ کا پاسپورٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کے یہ دیگر جو ہے وہ پروسیس ہوں گے. پاسپورٹ ہوگا, پھر تصویر ہوگی, پھر آپ کی جو ہے وہ تھم اور آپ کے دونوں ہاتھوں کے وہ جو ہے وہ لے گا, فنگر پرنٹ لے گا, اور پھر یہ آپ کا پروسیس کیا ہو جائے گا, پورا جو ہے وہ ہو جائے گا. اور آخر میں آپ کو ایک مرتبہ وہ دے گا بھی کہ جی آپ اپنی ڈیٹیل جو ہے یہ چیک کر لیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ ٹھیک ہے. تو یہ ایک ضروری ہے اور اس دفعہ یہ آیا ہے, پہلے پچھلے سالوں میں یہ نہیں تھا. پچھلے سال اسٹارٹ میں تھا لیکن پھر ختم کر دیا گیا تھا. اس سال لازمی ہے, اس سال لازمی ہے. یہ عبدالحق بھائی مجھے جو لگا کہ جو جن کا تعلق دیہات سے ہے نا جی, وہ حاجی اس حوالے سے تھوڑا بہت زیادہ اویئرنیس کی حاجت ہے. جی بالکل ضرورت بھی ہے, اور خاص طور پہ ایجڈ جو ہوتے ہیں نا جی, جن کی فنگرز میں پرابلم آ جاتی ہے, تھوڑا بڑھاپا ہو جاتا ہے, صحیح, تو ان کے لیے بھی پرابلم آتی ہے اس میں, تو ان کو بھی تھوڑا سا اس میں 3-4 مرتبہ کرنا پڑتا ہے, صحیح, پھر جا کر ان کا ویزا نکلتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر موبائل سے نہیں ہو رہا تو پھر کیا کریں؟ ایسے اسٹیشنز ہیں کہ جو کہا جاتا ہے مختلف شعبے ہیں جہاں جا کر آپ اپنا کر سکتے ہیں. حاجی کیمپ سے بھی ہو جائے گا؟ حاجی کیمپ سے فی الحال ہو رہا ہے, فی الحال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کراچی کی بات بتا رہے ہیں؟ کراچی کی بات بتا رہا ہوں, یہاں سے ہو رہا ہے. پھر مختلف آفیسز جو گورنمنٹ نے ڈومینیٹ کیے ہیں اپنی ویب سائٹ پر, جی, وہاں جا کر بھی کیا جا سکتا ہے. مدینہ یہ بھی بات جو ہے وہ کلیئر ہوگی. یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اور اس ریکوائرمنٹ کو کیا کرنا ہے, پورا کرنا ہے. اچھا میں یہاں ایک بات کروں, بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ بے صبرا سا ہو جاتا ہے, ارے یار یہ کیا ہو گیا, ہو ہی نہیں رہا, پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے نہ. بھائی یہ بھی تو ایک تیاری ہے, بندہ ذوق میں رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ایفرٹ کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں اللہ کے جو ہے وہ گھر پہ جانے کے لیے, حج مبرور کی سعادت پانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, یہ ایفرٹ کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں اکتاہٹ کا شکار ہونے کی بجائے بندہ کیا کرے, اپنے ذوق کو جو ہے وہ بڑھائے. کیا بھائی یہاں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بیرون ملک سفر کرنے والے جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے, جی, جو اپنی اسٹڈی کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, اپنی جابز کے لیے مختلف ایمبیسیز میں جاتے ہیں, جی, اور وہاں جا کر گھنٹوں لائن میں لگتے ہیں, ایسا ہی ہے, اور پھر جا کر ان کا فارم سبمٹ ہوتا ہے, تو وہ اتنی مشقت کرتے ہیں کہ اس کے لیے یقیناً دنیا بھی کوئی اپرچونٹی کے لیے. صحیح. لیکن یہاں تو اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ رب کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں, اپنا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں, ارکان اسلام میں سے ایک رکن ادا کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو تو خوشی خوشی جانا ہے, شوق پیدا کرنا ہے. اور یہ سفر تو کہا یہ گیا ہے کہ مغفرت کا سفر ہے نا, حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے. حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے, اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا. یعنی قربان بھائی آپ غور کریں کہ اتنے سارے فضائل جس شخص کو مل رہے ہوں, اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, سبحان اللہ, اس کا سرور کیا ہونا چاہیے, اس کا شوق کیا ہونا چاہیے, اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے. ارے یار مجھے یہیں رکھ لو نا, جب تک جاتا نہیں ہوں حاجی کیمپ میں حاجیوں کی خدمت کروں گا. کیا بات ہے, آج کا ایسا ہو جائے. تو اسٹیپ 2-3 ہیں, میں چاہوں گا کہ مطلب وہ اسٹیپ کلیئر کر دوں. صحیح. ایک تو بایو میٹرک ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر دوسرا اسٹیپ حاجی اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یار اب ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کی فلائٹ سے کم و بیش 10 دن پہلے, 5 دن پہلے بھی آئیں گے تو بھی ویکسین ہو جائے گی, اپنی ویکسینیشن کروائیں, آ کر اپنا ٹیکہ لگوائیں, جیسے آپ نے بھی لگوایا ماشاءاللہ. جی, دو لگوائے, 2 لگے, ٹھیک ہے, اور پھر ڈراپس بھی پلائے گئے تھے. ڈراپس بھی پلائے گئے ہیں. تو آپ نے وہاں جا کے 2 لگا رہے ہیں یا مجھے 2 لگے؟ نہیں, سب کو 2 لگے, سب کو 2 لگے. ٹھیک, صحیح. تو وہ ٹیکے لگیں گے. پھر اس کے بعد وہاں پر ایک یلو فیور کارڈ جو ہے نا, یہ انٹرنیشنل کارڈ ہے, ٹریولنگ کارڈ ہوتا ہے, یہ پاسپورٹ کے ساتھ فوراً اٹیچ کر لیں, کیونکہ یہ کارڈ سب سے مین ہے اس وقت. کورونا ویکسین کارڈ اپنی جگہ پر ہے, وہ بھی ڈوز پوری ہونی چاہیے, لیکن یہ کارڈ جو ہے نا پرائرٹی بیس پر انٹرنیشنل ٹریولر کو جو ہے نا, خاص طور پہ عرب شریف میں یلو فیور کارڈ اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں. تو وہ جب آپ اپنے پاسپورٹ پہ اٹیچ کر لیں, پھر حاجی کیمپ سے ہی میڈیسن پیک کرنے کے لیے, میں پہلی فلائٹ پہ ایئرپورٹ پہ تھا سلمان بھائی, وہاں بیگ کھول رہے تھے, دوائیاں نکل رہی تھیں. تو وہاں پر میں نے ان سے بھی کہا اور دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ یار آپ کیوں دوائی پیک کرا کے نہیں آئے حاجی کیمپ سے. اگر یہ اپنی ٹیبلیٹس اپنے جو بھی میڈیکل وہ ہیں ڈاکٹر ہیں ان سے پرسکرپشن لکھوا کر, ان کے سگنیچر کروا کر, اس کی 2 کاپی کرا کر حاجی کیمپ آ جائیں. جس دن ویکسین کرنے کے لیے آ رہے ہیں اسی دن آ جائیں, اپنی ٹیبلیٹس کو وہاں دیں, وہ اس پہ اسٹیمپ کریں گے, اس کو سیل کر دیں گے, باقاعدہ شاپر بھی وہیں سے ملے گا,
صحیح. ان کا اپنا منسٹری کا شاپر ہے, صحیح. وہ آپ کو اسٹیپل کر دیں گے, سیل کر دیں گے. اب آپ اگر اینٹی نارکوٹک ایئرپورٹ پر آپ سے کچھ پوچھتا بھی ہے جی. تو وہ اپنی سیل دیکھے گا ٹھیک. اور وہ اس کو چھوڑ دے گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ چیز حاجی تھوڑا سا اس کو چھوڑ رہے ہیں, جس کے سبب سے ایئرپورٹ پہ ان کی پریشانی ہوتی ہے. وہ پھر دوائی نکال لیں گے, وہ بیگ کھل جاتے ہیں, پھر وہ ان کو کلیئرن کریں, پھر اپنی پریسکرپشن دکھائیں, پھر وہ تھوڑی سی آپ کو بتائیں نا گفتگو ہوتی ہے, صحیح. اس میں ٹائم کئی لوگوں کا بیر ہوتا ہے. پھر بیگ کھل گیا تو بیگ بند کرنا بھی تو ایک کام ہے. یہی سب سے بڑی بات کہ حاجی یہاں سے بولتے ہیں یار ہم تو بیگ بڑا سیٹ کر کے دبا کر, اور بہت سے لوگوں کا تو انداز یہ ہوتا ہے کہ بچے سے بولتے ہیں بیٹھ جاؤ اس کے اوپر بیٹا, اور پھر زپ بند کرتے ہیں. ارے جناب آپ بیگ لے کر جا رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیں جس طرح اپنا خیال رکھتے ہیں. مدینہ ایسا نہ ہو کہ بیگ پھٹ جائے آپ کا. بہرحال تو یہ اب بیگ کھل جاتا ہے, پھر وہ اس کو دوبارہ اس طرح پیک کرنا, پھر ایئرپورٹ کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, آدمی کے اندر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پہلے سے مینیج کر لی جائے. تو اب اپنا میڈیسن پیک ہو گئی. اب اس کے بعد وہ دوسرا سوال, چاہے یہ ٹیبلٹس ہیں ٹیبلٹ چاہے انجیکشن, جیسے شوگر پیشنٹ کیا کرے گا, وہ انسولین لگاتا ہے, نہیں وہ پیک نہیں ہوگی, وہ ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے, وہ پیک نہیں ہوگی. پیکنگ صرف ٹیبلٹس ٹیبلٹ ہوگی. ٹھیک. صرف ٹیبلٹ ہوگی, اس پہ کیپسول بھی پیک نہیں کرتے, سرپ بھی پیک نہیں کرتے. صحیح. ٹھیک ہے نا, صرف ٹیبلٹس. اچھا کیپسول جن کے ہیں تو ڈاکٹر سے لکھوا لیں کہ بھئی اس کیپسول کے بدلے کون سی ٹیبلٹ میں یوز کر سکتا ہوں, تو وہ ساتھ لے جا سکتے ہیں. اچھا کیپسول لے جا ہی نہیں سکتے, نہیں لے جا سکتے, منع کرتے ہیں. اچھا یعنی کسی بھی طرح کا کیپسول ہے تو یہ وہ اصل میں آپ کو پتہ ہے ڈرگس وغیرہ آج کل جو دنیا میں ایک پرابلم ہے نا کہ وہ اس کے اندر کچھ بھر کے لے گئے تو پھر ایک ٹینشن ہوگی, تو اس لیے کیپسول الاؤ نہیں الاؤ نہیں ہے. تو اس کی جگہ ٹیبلٹ جو ہے نا وہ الاؤ کی جاتی ہے. ٹیبلٹ الاؤ, ٹیبلٹ جو ہے ڈاکٹر سے لکھوا لیں, وہ لکھوانے کے بعد اس کو حاجی کیمپ سے باقاعدہ طور پر اس کو پیک کروا لیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک. ٹھیک ہے. سمجھ تو یہی آ رہا ہے کہ اگر حاجی کیمپ سے ہی پیک کروا لی جائے, کیونکہ منسٹری ہوگی تو وہ وہاں پر جو لوگ ہوں گے سیکھے ہوئے ہوں گے اور آپ کو بتا دیں گے کیا الاؤ ہے کیا نہیں ہے, وہ خود ہی نکال دیں گے. یہ بہت اچھا ہو خود ہی جائے گا. نکال دیں گے. ورنہ بندہ یہ کرتا ہے کہ یار وہاں پر بھی انہوں نے پیک ہی کرنا ہے, ہم گھر سے کر کے لے جاتے ہیں. وہ گھر سے کر کے لے جائیں, بعد میں پھر پریشانی کا سامنا ہو, تو اس وقت جب پریشان ہوں گے تو پھر کچھ سوچ کا بھی نہیں پڑے گا, کیونکہ آگے فلائٹ کا ٹائم ہے اور یہاں بیگ کھلا پڑا ہے, تو پیچھے لائن لگی ہوئی ہے, پیچھے لائن لگی ہوئی ہے, حواس ویسے ہی اڑ جاتے ہیں, پھر پریشانی کا زیادہ سامنا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ حاجی کیمپ پر ہی لے جائے. بہت زبردست. اچھا یہ بتائیں عبدالحد بھائی, ہومیوپیتھک دوائی جیسے کچھ لوگ ایلوپیتھک یوز کرتے ہیں, کچھ ہومیوپیتھک یوز کرتے ہیں, ہومیوپیتھک دوائی ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ ٹیبلٹس ہوں گی تو جائیں گی. اچھا ڈراپس, ٹیبلٹس کے علاوہ پیکنگ نہیں ہوگی. اچھا اور ڈراپ لے جا سکتے ہیں, جیسے وہ دیگر دوائیاں ہیں یہ نارملی روکتے نہیں ہیں, لیکن پیک نہیں ہوگی. پیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, پیک صرف ٹیبلٹ ہوگی. کہاں پیک صرف ٹیبلٹ ہوگی. لیکن دیگر بھی جو دوائیاں ہیں پرسکرپشن ان کا موجود ہونا ضروری ہے. ہومیوپیتھک کا بھی ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. ڈاکٹر کی پرسکرپشن بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد حاجی نارملی میں آسان کر دوں کہ ڈاکٹر جو لکھ کر دیتا ہے, جی بالکل, پرسکرپشن بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کو لفظ سمجھ نہ آئے, ڈاکٹر جو لکھ کے دیتا ہے نا جی دوائی, بھئی آپ کو یہ دوائی کھانی ہے, تو وہ پرچی ڈاکٹر کے ساتھ کیا لیٹر ہیڈ, ڈاکٹر کے لیٹر ہیڈ. اچھا لیٹر ہیڈ کے اوپر, ڈاکٹر کے لیٹر ہیڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا یہ لیٹر ہیڈ کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر کا اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے, کیا کون سا ڈاکٹر ہے, کیا کیا اس کی ڈگریاں, سارا پورا اس کا نام لکھا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ڈاکٹر سے دوائیاں لکھوا کے آپ نے وہ ساتھ رکھ لینا ہے. یہ خالی نہیں, خالی پرچی کے اوپر چھوٹی سی سادی پرچی کے اوپر دوائی لکھی ہوئی ہے تو وہ نہیں چلے گا. باقاعدہ طور پہ جس پہ ڈاکٹر کا نام لکھا ہوتا ہے پورا, اسے لیٹر ہیڈ کہتے ہیں, تو اس کے اوپر لکھی ہوئی دوائی آپ لکھوا لیں اور اس کو بھی کیا کریں, ساتھ رکھیں. حاجی کیمپ سے اس کو پیک بھی کروا لیں. چلیں یہ بھی کلیئر ہو گیا, ورنہ پھر آزمائش کا سامنا ہوتا ہے. اب عبدالحد بھائی ایک بات اور بھی بتا دیں, جیسے دوائی جیسے کم دوائی لے کر گئے یا نہیں لے کر گئے, گھر پہ پیک کروائی, گھر پہ بھول گئے, یوں بھی تو ہوتا ہے نا, بندہ بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے, تو گھر پر بھول گئے, اب اگر چلا گیا وہاں تو ادھر کیا پھر دوائی خریدنی پڑے گی؟ وہاں جو میڈیکل حج مشن ہے دو طرح کا ہے. ایک تو خیموں کے پاس جو ہے وہاں پر الحمدللہ عز و جل منسٹری آف حج کی طرف سے, چاہے وزارت مذہبی امور پاکستان ہو یا عرب شریف کی ہو, دونوں کی طرف سے مختلف ہاسپٹلز ہیں. اور حاجی کے لیے فیسلٹی ہے کہ وہ اپنا جو ایک کارڈ ہوتا ہے جس کو بطاقہ کہتے ہیں, جو اس کے پاسپورٹ کے عوض سے مل جاتا ہے معلم کی طرف سے, وہ کارڈ جب دکھائیں گے تو ان کا علاج فری ہوتا ہے. ان کا کوئی بھی میڈیسن چاہیے ہو, کچھ بھی چاہیے ہو, فری ہوتا ہے. پھر جو گورنمنٹ کے حاجی ہیں مختلف سیکٹرز میں جاتے ہیں تو ان کے سیکٹر کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے کلینکس بنے ہوتے ہیں, ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ٹائمنگز ہوتے ہیں, تو وہاں جا کر ان کو بھی اپنی جو پریشانی بیماری ہے وہ دکھائی جا سکتی ہے, بتائی جا سکتی ہے, اور وہاں سے دوائی لی جا سکتی ہے. کوئی اتنا بڑا حیصل نہیں ہے. اس کے ریال بھی بھرنے پڑیں گے بندے کو؟ نہیں, وہ پیڈ ہے سارا. صحیح, یعنی وہ فری آف کاسٹ ہے, فری آف کاسٹ, کوئی پیسے نہیں ہے. ایون کہ اللہ نہ کرے کوئی بڑی سرجری بھی ہو جائے نا. ابھی رمضان میں ہمارے گئے تھے تو اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی,
اور طبیعت خراب ہوئی تو ایک اسٹینڈ ڈلے ان کو, اسٹینڈ ڈلے سارے جو ہے نا فری آف کاسٹ. یعنی فری آف کاسٹ ان معنوں میں کہ ان کے کوئی پیسے نہیں لگے, چونکہ ان کے پاس ویزا تھا, حج کا ویزا یا عمرے کا ویزا ہو, اس کا علاج فری ہے. یہ ذہن میں رکھیں, وہ اس کو ثابت کر دے گا کہ میرا حج کا ویزا ہے یا عمرے کا ویزا ہے, تو اس کا علاج وہاں پر فری ہوتا ہے, اس کے لیے ایزی ہے. مطلب ٹھیک ہے, یہ علاج کے حوالے سے بھی کیا ہو گیا, کلیئر ہو گیا. بہرحال دوائیاں اپنی ضروری اپنے ساتھ جو ہے. بعض کیا ہوتا ہے کہ ہم عادی ہیں نا کہ ہمیں اپنے ملک کی جو ہے نا وہ ایسی ٹیبلٹ چلتی ہے جو جس سے میں جلدی صحیح ہو جاتا ہوں, میرا نفسیاتی ایک وہ ہے, تو جب میں وہ پیوں گا نا تو میرا سر کا درد چاہے مجھے کتنا نہیں ہو رہا وہ خود بخود چلا جائے گا. ایک میرا نفسیاتی اثر ہے کہ میں یہ والی گولی پیوں گا نا میں صحیح ہو جاؤں, ٹھیک ہو جاؤں گا. تو اس حوالے سے لے کر جائیں ساتھ. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں, وہاں جو ہے نا بعض کا مستشفیٰ, ہاسپٹل کو مستشفیٰ کہتے ہیں بالکل عربی کے اندر, تو مستشفیٰ میں جو بیٹھا ہوا عربی اسلامی بھائی ہوتا ہے نا, اس کو سمجھانا بھی کیا ہوتا ہے, ایک کام ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے, تو یہ کوشش کریں دوائیاں اپنی جو ہے وہ ساتھ رکھیں, ضروری دوائیاں. اور جیسے حاجی عبداللہ بھائی نے فرمایا کہ بندے کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے, اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہرحال اگر میڈیسن لاس ہو جائے, رہ جائے, تو وہ آپ کا وہاں سے ارینج ہو بھی سکتا ہے اور فری آف کاسٹ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. یہ بھی ایک بات کلیئر ہوگی. اچھا یہ بتائیں عبداللہ بھائی, کون کون سی چیز گھر پہ بھول کے جانی چاہیے, اس پر کچھ فرمائیں ذرا. یہ تو بس آج کل یہ ضروری ہے, ورنہ میں کہتا ہوں موبائل بھول کر جائیں. اللہ اکبر. لیکن اس کی بھی ضرورت ایک ہو گئی ہے, کچھ اپلیکیشنز ایسی ہیں کہ جو لازمی ہے موبائل ساتھ رکھنا, اس کے بغیر آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے. یعنی حاجی جس نے حج کرنا ہے اس کو اس کے پاس اینڈرائیڈ موبائل بھی ہونا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی, ورنہ میں کہتا ہوں موبائل گھر چھوڑ کے جائیں. ورنہ تو میں یہ کہتا, کیونکہ دیکھا ہے حاجیوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہاں جا کر, یا کیا مطلب عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو لائیو ہو رہے ہوتے ہیں, اور لائیو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے فیملی سمجھتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہیں, یہاں پر ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے. پھر آپ کو یہ بتائیے کہ مکے مدینے کی لیٹسٹ تصویریں جو ہے وہ کہاں نہیں ملتی, ایسا ہی کہاں نہیں ملیں گی. یعنی آپ اس سے اچھے کیمرہ مین ہیں کہ آپ اس سے اچھی تصویر کھینچ لیں گے, نہیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر کبھی یہاں سے تصویر کھینچیں گے, کبھی وہاں سے تصویر کھینچنے والے کو صرف تصویر کھینچنی ہے. یعنی میں یہاں پر ایک اپنی گفتگو ہے, کسی کا شعر تو نہیں ہے, جو تصویروں میں لگا رہتا ہے, جو تصویروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے, وہ تصور سے محروم ہو جاتا ہے. مدینہ شریف میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں, عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. بعضوں کا تو آنکھیں بند ہی کرتے ہیں, اپنی کوشش ہی ہوتی ہے وہاں پر, لیکن چلنا تو پڑتا ہے نا. دیکھا جاتا ہے کہ یعنی آپ جا رہے ہیں اس مقدس مقام پر, اس مقدس مقام پر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یعنی تصور تو یہ ہو کہ میں دربار رسالت میں جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں, لیکن میری آنکھیں ایسی نہیں ہیں. لیکن یہ تو تصور ہو سکتا ہے نا کہ میرے آقا مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں, وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ اپنے پاکستان میں ہی کسی پرسنالٹی کے پاس جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو آپ چلنے میں بھی احتیاط کریں گے. آپ چلنے میں بھی احتیاط کریں. ہم بیٹھے ہوئے لائیو بیٹھے ہوئے, ہم کوئی ایسا کام کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں نا کہ ساری دنیا میں دیکھ رہی ہے. ایسے ہی ہے نا, ہم اپنے کپڑوں کو بھی کرتے ہیں, اپنے موبائل کو بھی کرتے ہیں, ساری چیزیں ہم احتیاط سے رکھتے ہیں نا کہ یار ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس مقام پر جب دربار رسالت میں ہمارا عقیدہ ہے, ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں, مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں. جب یہ تصور ہوگا تو پھر تصویر میں کہاں پڑے گا. اصل تو یہ ہے نا, یہ ذرا سا تھوڑا دیکھ لے. پھر ایک چیز اور میں یہاں شعر پیش کروں, یہ جو آپ نے اور تصور کی بات کی. بالکل بالکل. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, اے میرا کھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. تو یوں ہے, آ تجھے روح کی ہر کیا ہے تہ میں سمو لوں تجھ کو. جی یہ فضا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. سبحان اللہ, اللہ یہ نصیب فرمائے. حج کرنا ہے ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ اور ادب کے ساتھ کرنا ہے, دوسروں کو دیکھ دیکھ کے نہیں کرنا. وہ بھی تینج پہ کر دیا جی, اور تسی کو بکرے آئے ہو یا رل کے آئے ہو, جو یہ بات الگ ہے.
حج کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرنا ہے، دیکھ دیکھ کے نہیں کرنا. یہ بھی یاد رکھیں. دوسروں کو دیکھ رہے ہیں اس نے بھی یہ کیا ہے، میں بھی کیا کر رہا ہوں، میں بھی یہی کر رہا ہوں. وہ واقعہ ہے نا ایک کہ کسی نے کہا کہ طواف کرو، جو لوگ کر رہے ہوں گے وہ میں کروں گا. جی میں تجھے پہ کرتے تم ہی کریے ہمیں بھائی. ہاں عبدالعلی بھائی اکثر یہ بیان کرتے ہیں اپنے بیان میں کہ بھائی وہ میں نے پوچھا کیا کرنا ہے، جو سب کر رہے ہوں گے تسی کرتے رہنا. تو آپ اپنی زبان میں کہو نا، بتاؤ نا. جی میں سارے کرتے ہیں، پا گیا تم ہی کریے ہمیں بھائی. ٹھیک ہے. تو وہ طواف تو آپ کو پتا ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے، بس نماز کے وقت میں رکتا ہے، اس کے علاوہ چلتا ہی رہتا ہے. صبح سے آیا طواف کرتا کرتا بیچارہ جو ہے وہ تھک گیا، آخر میں بیٹھ کے رو رہا ہے بیچارہ. فرضی بات ہے یہ، یا ہو سکتا ہے فیکٹ بیسڈ بھی ہو. اس نے کہا بھی کیوں رو رہے؟ اس نے کہا جی مجھے کسی نے کہا تھا جیسے سارے کر رہے ہیں، جی میں سارے پہ کر دیں تم ہی کریے ہمیں. میں تو سویر دا طواف ہی کری ہونا پہ تو مقدہ ہی نہیں. پھر اس کو جب بتایا اور سمجھایا کہ بھائی یوں نہیں ہوتا، 7 چکر طواف کے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. سیکھ کر جائیں، بالکل سیکھ کر جائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عمل کریں. دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کام نہ کریں. یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، کل بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات بھائی بندہ دیکھتا نا، اس نے بھی جوتا پہنا ہوا ہے جی، وہ معاذ اللہ اس طرح وہ بنا دیتے ہیں سلسلہ. یہ میں نے آسان سی مثال دی نا، اپنے علاقے کی مسجد کی مثال دی. ایسی بات آپ کبھی بالکل نیا نویلا جوتا لا کر وہاں پر اپنے کبھی بھی نہیں کھڑے ہو گئے. آپ آؤ گے تو کوئی کھڑا بھی نہیں دے گا، لوگ خود ہی سمجھا دیں گے آپ کو. دیکھیں ہر چیز کو کاپی بھی نہیں کرنا جی بالکل ایسے. ابھی الٹا گلے میں بھی آ جاتی ہے. وہ جو آپ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، ایک ٹیچر ہیں، وہ مطلب اردو ٹیچر ہے لیکن انگلش کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. تو اب ہوتا ہے کہ اردو کے ٹیچر ہیں اور مطلب انگلش کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں یو کے امریکہ کے. تو اب وہ میسیجز وغیرہ پہ بھی بات چیت ہوتی ہے، کچھ ٹیچر میسیج کرتے ہیں وہاں سے آتے ہیں. تو کیونکہ وہ یو کے ہیں تو ٹیچر کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ان سے ملتا ہے. تو کچھ پرابلم ہوئی تھی تو انہوں نے جو ہے نا وہاں سے ایک میسیج آیا. تو بچہ تھوڑا سا جذباتی جیسے کہتے ہیں نا، کبھی ہوتے ہیں بچے چھوٹے سے، تو اس نے کچھ ایسا ایک میسیج لکھ کے دے دیا. اس نے ٹیچر نے سمجھا کہ شاید یہ جو پرابلم ہوئی ہے، اس پرابلم کے حساب سے انگلش میں شاید یہ میسیج کیا جاتا ہے، کیونکہ زبان تو ایک وسیع زبان ہوتی ہے، ہر زبان میں اردو کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں. تو شاید انگلش میں ایک بہت زبردست یہ چیز ہوگی. وہ کوئی دوسری کلاس پڑھا رہے تھے وہ ٹیچر، کوئی پرابلم ہوئی تو پرابلم جب ختم ہوئی تو پیرنٹس سے مطلب بچے سے بات چیت ہوئی، ساتھ اس کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہی جملہ دوہرا ڈالا. اور وہ جو سرپرست جو ہوتا ہے وہ بڑے غصے میں آ گئے کہ نا آپ گالی بک رہے ہیں. وہ پریشان کیا، تو بہت مشکل سے انہوں نے اس کو سنبھالا. کیا میں گالی نہیں بک رہا، اصل میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو میں نے ایک چیز سیکھی تھی تو میں نے کہا شاید یہ اس طرح یہاں پہ یوز ہوتی ہے. تو ہر چیز اس طریقے سے، جو چیز آپ نے دیکھی تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ کیا ہے، آپ نے دیکھی اس کو اپنے گمان میں اس کو سمجھا کہ ایسے کرنا، آپ نے کرنا شروع کر دی. تو دیکھ کے عمل کرنا اور چیز ہوتا ہے اور سیکھ کے عمل کرنا اور چیز ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، اتنی ساری باتیں آ گئی ہیں، ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ وہاں بندہ جائے تو الجھنے کا مزاج لے کر نہ جائے. بالکل ایسے ہی. وہاں الجھے نہ وہاں جو ہے وہ حاجیوں سے الجھیں، نہ اپنے روم میٹ ہیں ان سے الجھیں، نہ جو آپ کو بول رہے ہیں بھی آگے جائیں یہ اللہ وہ بول رہے ہیں اس طرح، ان سے بھی الجھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہی چاہیے. اللہ ہم سب کو عافیت جو ہے وہ عطا فرمائے. رنگ برنگی باتیں کرنے کی بجائے بندہ اپنی زبان پر اللہ رسول کا ذکر جاری رکھے. عبداللہ بھائی چیزیں گھر پر لوگ بھول ہی جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا دوائیاں بھول گئے ہیں، جیسے بیلٹ ہے. یہ جب مجھے کون سا سن تھا، شاید 2017 تھا، سارت مجھے ملی عمرے کی، تو میں بھی اپنا بیلٹ جو ہے نا وہ بھول ہی گیا تھا. تو اس پر جو ہے کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ سامان جو گھر میں بھولنے والا کام ہے نا یہ تو کلیئر ہو جائے. اصل میں لوگ ہے نا آخری وقت میں چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ جیسے چل مدینہ کا قافلہ بھی بنتا ہے، پھر قافلہ مدینہ بھی بنتا ہے، تو اسلامی بھائیوں کی تربیت میں یہ شامل کیا جاتا ہے کہ آپ فلائٹ سے جس دن مثال کے طور پہ کل فلائٹ ہے، ایک دن پہلے اپنا بیگ پیک کر لیں، ایک دن پہلے اپنا سامان سیپریٹ کر کے اس مقام پر رکھ لیں جہاں آپ نے تیار ہونا ہے، پریپریشن کرنی ہے، احرام ہے، بیلٹ ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ اس جگہ پر رکھ لیں تاکہ آپ نے جب جانا ہو تو آپ کی چیزیں آپ کی آئی ویو پر ہوں اور آپ ساری چیزیں اپنے ساتھ لینے میں بالکل ایزی فیل کریں. ورنہ نارملی ایک وہاں پڑا بیٹا وہ لے کر آنا، وہ بچی سے کہیں بچی تم نے کہاں رکھ دیا میرا احرام، اچھا وہ کہیں گے وہ میرے ہاتھ کی جو بیلٹ تھا وہ مجھے ملا تھا وہ کہاں گیا، میرے گھڑی کا لاکٹ کہاں چلا گیا. تو یوں ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو ایک دن پہلے ساری چیزیں مینیج کر کر اس مقام پر رکھ لیں تاکہ جب آپ جانے لگیں تو ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ برکت. اس میں اگر لسٹ بھی بنا لی جائے
जो चीज ओके होते जाए उन पर टिक कर ली जाए, जाने से पहले एक बार लिस्ट चेक कर ली जाए, तो ये ज्यादा बेहतर है, बंदा भूले। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा मशवरा दिया। और बाद का सामान जो है ना वो बच्चों की माँ या माँ सामान जो है वो पैक कर रही होती, ये भी होता है कि ये भी रख दें वो भी रख दें, अच्छा मेरा बैग पैक कर दें, बंदा बोल देता। ये जो बात है ना, ये सलमान भाई मेरा प्रैक्टिकल है, इसमें तजर्बा है। अपना बैग अपने हाथ से पैक करें, खुद पैक करें, खुद पैक करें, तो आपको पता होगा कि मैंने कैंची कहाँ रखी है, मैंने नेल कटर कहाँ रखा है, वरना वहां पहुंचकर पता नहीं कहाँ रख दिया है। अब आप पूरा बैग खोल कर छान मारेंगे, वो कोने से एक नेल कटर निकलेगा जो आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। आप अपनी सारी चीजों को अपनी पैक करेंगे तो वैसा पैक भी नहीं होगा, ऐसा पैक बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब आप अपना बैग पैक करना ही है ना, खुद अपने हाथ से करना पड़ेगा, बिल्कुल एक ही बार अच्छे अंदाज से बंदा पैक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अपना वीजा भी हो गया अपना सलमान भाई, इसमें बायोमेट्रिक हो गया। अब हाजी कैंप से लोग नॉर्मली या कारवान से जिसके जरिए जाते हैं, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ना, उसमें सबसे मेन पासपोर्ट, सही, आपका वीज़ा, आपका टिकट और बाज़ औक़ात गले का लॉकेट, जिसमें आपकी सारी तफसील होती है। तो मैं हाजियों से कहूँगा ये 4 चीज़ें जो मैंने अभी बयान की ना, इन 4 चीज़ों को बहुत अच्छी तरह वेरीफाई कर लें, देख लें कि वीज़ा जो है ऐसा हुआ कि वीज़े पे तस्वीर तो अपनी लगी हुई है, नाम किसी और का लिखा हुआ है। ओ हो, ठीक है ना, ये भी हो रहा है। ह्यूमन एरर भी तो मुमकिन है ना, बिल्कुल है। तो आप कोशिश करें कि जब वीज़ा हाथ में आए तो उसको मुकम्मल पढ़ लें कि भाई ये मेरा ही है, मेरा ही नाम है, मेरा ही पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है। पासपोर्ट आपके पास आ जाए वो भी देख लें। पता चला 2 के पासपोर्ट थे एक साथ रखे हुए, वो बेचारे काम करने वाले ने बोला ये आपका पासपोर्ट लीजिए, वो उसको दिया, आपका वो उधर लेके चल दिया, ये इधर लेके चल दिया, पता चला उसका पासपोर्ट इसको चले गया, इसका पासपोर्ट इसको चले गया। आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स आए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर खड़े खड़े वेरीफाई करें। टिकट आपको पता है, आपने स्क्रीन पे देख लिया कि मेरी सऊदी एयरलाइन है, मेरी PIA है, मेरी एयर ब्लू है, शाइन एयर है, कोई सी भी XYZ एयर है, तो अब आपने वहाँ देख लिया टिकट मेरी ये है। फिर टिकट पे भी एक चीज़ और देखनी होती है, वो मुझे इतने मैसेज आते हैं हमारा वेट कितना आला, अरे भाई आप टिकट पे देखे ना क्या लिखा है। अच्छा, ये भी लिखा होता है? बिल्कुल 40 kg है, 50 kg है, 23 kg के 2 बैगेज हैं, जो भी है वो आपकी टिकट पे मेंशन है, तो आप अपनी टिकट पे देखें। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए इनकी एक फोटोकॉपी कर लें। ठीक है, ये फोटोकॉपी आप अपने लगेज बैग में डाल दें। किस में डाल दें? जो आपने दे देना है फ्लाइट के लिए, ठीक है। और इसकी पिक्चर्स लेकर अपने आप को मेल कर दें और अपने किसी रिलेटिव को व्हाट्सएप कर दें, ताकि अल्लाह ना करे कल ये डॉक्यूमेंट्स कहीं मिस हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये आप डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी पिक्चर आपके पास मौजूद होगी। एक बात और ऐड कर दूं इसमें, अभी जो रिसेंटली हुआ, जो मदीने शरीफ फ्लाइटें गई हैं, हुआ ये कि बैग जो है वो चूँकि वहाँ एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत बैग सारे ट्रॉली में आते हैं। अच्छा, पूरी फ़्लाइट है, उसमें 250-300 अफराद हैं, 300 अफराद की फ़्लाइट है, 4 बसें बनी मिसाल के तौर पर, तो अब 4 बसों का सामान बाज़ों का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो अलग से ट्रॉलर कराते हैं और मिनिस्ट्री जो है वो सामान किसी एक बिल्डिंग में पहुँचाती है, वहाँ से सामान लेना होता है। तो चंद हाजियों का पता लगा मुझे अब तक बैग नहीं मिला, वो बैग मिस हो गए। होना ही चाहिए कि परमानेंट मार्कर होता है ना, उससे अपना व्हाट्सअप नंबर अपने बैग पे लिख दें। दूसरा जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो बैग के ऊपर लिख दें। ये 2 चीज़ें आप लिख देंगे तो व्हाट्सएप पे वो राब्ता हो जाएगा। पासपोर्ट नंबर से आप फौरन स्कैन हो जाएंगे भाई आप किस बिल्डिंग के हाजी हैं, तो वो मिनिस्ट्री के लोग भी आपका पासपोर्ट नंबर से आपको स्कैन करके फौरन वहाँ पर आपका बैग पहुँचा देंगे। बैग पे साथ साथ जो मैंने कहा ना, गले का लॉकेट मिलता है, इस गले के लॉकेट के ऊपर आपका बिल्डिंग नंबर और मकतब नंबर भी लिखा होता है, तो वो भी अगर लिख दिया जाए तो ये भी आपका बैग इस तरह से महफूज हो जाता है। सही, खाली नाम और लिख के और नीचे कराची लिख दिया, ये सलमान नाम की दुनिया में एक तो नहीं है ना, ऐसी बात। वो ठीक है, सलमान मदनी चैनल के मशहूर है, लेकिन सलमान नाम के बहुत सारे लोग हैं ना, तो अब पता है सिर्फ सलमान लिखा हुआ है और फिर परेशान है, ऐसी बात। तो ये बहुत प्यारी बात कही, पासपोर्ट नंबर ये बैग के ऊपर जो है वो लिखें और व्हाट्सअप नंबर बैग के ऊपर जो है वो ये लिख दें, ठीक है जी। ये भी और नाम भी ज़ाहिर सी बात लिखते हैं, नाम भी लिखें, पासपोर्ट नंबर भी लिखें और साथ में अपना व्हाट्सअप नंबर ये भी बैग के ऊपर लिखते हैं, ताकि बैग जो है वो अगर नहीं भी मिल रहा तो कहीं आगे पीछे भी हो गया तो वो मिल जाए। वैसे उमूमन जो है वो ये देखा है कि हज के दौरान कि चीज़ें बंदे को अगर बना कोशिश करे तो मिल जाती हैं, अगर उनकी शनाख्त बाकायदा उस पर कोई रखी हो उसकी, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। व्हाट्सअप नंबर होगा तो आपको कोई रब्ता कर लेगा। मुझे जो है वो याद आ रहा है, अब्दुल भाई आपको भी याद जो है वो आ रहा होगा, आ रहा है याद आपको? ये नहीं आ रहा?
کیا آپ کو یاد آ رہا ہے, مجھے کیا آ رہا ہے, وہ الگ الگ. یہی تو عبدالحاد بھائی آج یہ بھی کمال ایک ہو جائے. اپنے جب جو ہے وہ آ رہے تھے, کہاں سے آ رہے تھے, مینا سے آ رہے تھے نا, عرفات سے مزدلفہ آ رہے تھے, عرفات سے, جی ہاں, مزدلفہ جو ہے وہ آ رہے تھے, تو بیگ ایک پیچھے جو ہے وہ رہ گیا تھا. جی بالکل یاد آ گیا, یاد آ گیا, بالکل یاد. تو بہرحال اللہ کی رحمت سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیگ ہمیں مل گیا, الحمدللہ. جیسے ہم پہنچے تو بیگ بھی پیچھے کیا ہو گیا, وہیں پہنچ گیا, مزدلفہ کے اسٹیشن پر ہی جو ہے وہ پہنچ چکا تھا. بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ ہماری چیز تو یونیک ہے, لاکھوں میں بھی پہچانی جائے گی. ہمارا تو بہت سادہ, اتنا سادہ عام طور پہ لوگوں کا ہوتا نہیں. اور جب وہ بیڈ پر گھوم رہے ہوتے نا بیگ, تو پھر لگتا ہے ساروں کے ہی سادے تھے, یہ ساروں کے ہی ایک جیسے, پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو یہ بڑی زبردست بات کہی کہ اس میں کوئی ٹیگ ایسا لگا لیں, بڑا سا کچھ لکھ لیں, کوئی کپڑا باندھ لیں, کوئی نشانی ایسی ہو کہ وہ واقعتاً آپ کی گھر کی کوئی چیز ہو تو آپ کو دیکھنے میں اپنے بیگ کے ساتھ لگی ہوگی نا, تو نظر آ جائے گی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اچھا بیگ لے لیں گے, ایسا لے لیں گے, آپ جیسا بھی لے لیں, کمپنی نے ایک بنا کر کمپنی بند نہیں کی, ایسا ہی وہ مینوفیکچر ہوتا رہا, بہت سے لوگوں نے خریدا ہے. تو جب آن اسپاٹ پہنچیں گے تو بہت ساری چیزیں ایک جیسی نظر آ رہی ہوں گی. اچھا, پھر سبھی پیچھے سفر کے تھکے ہوئے, گھر سے نہ جانے کب کے چلے ہوئے, سبھی کو جلدی ہوتی ہے, تو بعض اوقات اپنا بالکل دھوکا ہوتا ہے, ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے, تو تسلی سے اپنی چیز کو بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے اور اٹھا کر چل پڑتے ہیں. صرف بناوٹ پر نہ جائیں, پھر جو لکھا ہے نا, ایک مرتبہ جب بیگ ہاتھ آ جائے تو اس کو پڑھ بھی لیں کہ یہ وہی لکھا ہے جو میں نے لکھا ہے, کیونکہ بعض اسٹائلز کامن ہوتے ہیں. بیگ پر کس طرف لکھنا ہے, یعنی ایک اسٹائل کا بیگ ہے تو اس میں لکھنے کا بھی مارجن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اس سائڈ پر لکھا جائے گا, آپ نے بھی اس سائڈ پر لکھا ہے, میں نے بھی اسی سائڈ پر لکھا ہے, تو بس یہ دیکھ لیتے ہاں لکھا ہوا ہے اور یہ ہے, تو لکھا ہوا اس کے بیگ پر بھی ہے, اس کے بیگ پر بھی ہے, کیا لکھا ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. بڑی پیاری بات کی. یہ بتائیں عبدالحاد بھائی, کالز بھی لیں گے ناظرین کی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. میں ایک اس کو کنکلوڈ کر دوں یہ ابھی تک کا, ریپنگ کرنا سامان کو, یہ کتنا اہم ہے, کتنا ضروری ہے, اور کیا یہ بندہ خود سے بھی کر سکتا ہے یا وہیں ایئرپورٹ سے کروانا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ریپنگ جو ہے وہ لوگ گھر سے کر کے لے جا رہے ہیں اور کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن اس میں ایک جو پرابلم یہ آتی ہے, مطلب کر سکتے ہیں کہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک پرابلم جو آتی ہے کہ اگر ایئرپورٹ پہ ان کو کوئی کسی طرح سے بھی کوئی یہ ہوا کہ بھائی بیگ کھولیں, تو وہ ریپنگ کھول کر بیگ کھولنا پڑتا ہے. تو میں مشورہ یہاں لوگوں کو یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا بیگ لے جائیے, اور جب آپ وہاں کے کسٹم کلیئرنس سے باہر آ جائے, مشین سے بیگ باہر آ جائے, تو سیدھے یا الٹے ہاتھ پر ریپنگ مشینیں ہیں. پاکستان میں تو بہت ہی کم پیسے لگتے ہیں, 150-200 روپے شاید لگتے ہیں, ایک بیگ ریپ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ وہاں سے ریپ کرائیں گے تو ریپنگ بھی مضبوط ہوگی آپ کی, اور مطلب یوں سمجھے کہ دوبارہ کھولنی بھی نہیں پڑے گی, چونکہ اب آپ کی چیکنگ ہو چکی, اب جا کر اپنا ریپ کرائیں گے تو وہ انشاءاللہ سوٹیبل رہے گا. اچھا, اسی طریقے سے جو بیگ ہوتا ہے ہر سفر کے لیے, اسپیشلی جو فورن کنٹری میں سفر کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ, بیگ کوئی 10-12 بار پھینکا جاتا ہے, ویسے بھی ہوتا ہے. تو ہوتا ہے نا گھر کے اندر بیگ پرانا رکھا ہوا تھا, سفر اتنا ہوتا نہیں, تو کوئی سا بھی پیک کر لیا جاتا ہے, لے لیا جاتا ہے, تو بیگ بھی پھر مضبوط اس کے لیے. میں آجوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ فی الحال جو پوزیشن ہے کہ کم سے کم بھی حج جو ہے وہ 12 سے 15 لاکھ روپے کا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, 12 لاکھ روپے تو لگا ہی لیں, کیونکہ اگر اس نے پیسے جمع بھی کروائے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ 2-2.5 ہزار ریال تو ساتھ رکھنا ہے. ٹوٹل 12-14 لاکھ روپے کا آپ حج کر رہے ہیں, تو ایک 12-15 ہزار روپے کا بیگ پہ خرچ کیوں نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی چپلیں, آپ کا احرام اور آپ کا بیگ یہ آپ کے ساتھی ہیں. صحیح. اگر یہ 3 چیزیں آپ کی ڈسٹرب ہو گئیں, آپ کی چپل ٹوٹ گئی, تو آپ اب سوار کس پہ ہوں گے؟ یہ آپ کی سواری ہے, جتنی کمفرٹیبل چپل ہوگی آپ کی اتنا ہی آپ ایزی رہیں گے. پھر آپ نے 2.5 دن تو احرام کی حالت میں رہنا ہے, احرام کی چادر آپ کی اچھی ہوگی تو آپ اپنے کو ایزی فیل کریں گے نا. اگر آپ نے ایسے لے لی, اتنی موٹی لے لی یا اتنی پتلی لے لی, دونوں صورتوں میں آپ آزمائش میں آئیں گے. پھر ساتھ ساتھ بیگ ہے وہ آپ کا 3-4 جگہوں پر باقاعدہ پھینکا جاتا ہے. مثال کے طور پر کراچی ایئرپورٹ سے فلائٹ کے اوپر, فلائٹ سے پھر وہاں کے ایئرپورٹ پر, پھر ایئرپورٹ سے وہاں ٹرالی کے اوپر, یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوگا اور آپ منع کسی کو نہیں کر رہے ہوں گے. تو آپ اپنے بیگ کو ایسا رکھیں کہ اس کا ہینڈل بھی مضبوط اور اس کے ٹائر بھی مضبوط ہوں. یہ جتنی ہماری گفتگو ہے نا, یہ حج کی تیاری سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں نا وہ بیان ہو رہی ہیں, ورنہ شروع میں ہم نے کہا کہ جو تقوی, پرہیزگاری,
اصل زیادہ راہ تو وہ ہے. لیکن یہ چونکہ ضروری ہے ہماری مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے تو وہ ساری باتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. جی سلمان بھی ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا, آپ بھی اس پر ارشاد فرمائیں. بسا اوقات ہمارے پاس لاجک یہ ہوتی ہے اپنا بیگ ریپ کرنے کی کہ اگر ریپ ہوگا تو کھلوایا نہیں جائے گا. یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک اس کو فوکس کیا جائے؟ مجھے یاد پڑتا ہے شاید میرا چائنا کا سفر تھا, مدنی قافلہ بھی تھا ساتھ میں ہمارا, تو وہاں ہمارے بیگ سارے تقریباً ریپ تھے. اس نے بولا اسے کھولیں. تو اب آدمی ایک لمحے کے لیے یار اتنی پیکنگ کر کے لایا ہوں, ریپنگ کیے ہوئے, پیسے بھی خرچ کیے ہیں, تو اب اس کو کھولنا پڑے گا. لیکن یاد رکھیں کہ جس ملک کی بھی امیگریشن ہے, جب وہ آپ سے کہے نا بیگ کھولیں تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کھول دیجئے. جہاں آپ نے ان سے آرگومنٹ کیے آپ کے اوپر ڈاؤٹ بڑھتا چلا جائے گا, آپ کے اوپر ان کا اعتماد کم ہوتا چلا جائے گا. آپ بولیں گے اوکے نو پرابلم, آپ اپنی اگر کوئی ایسی چیز ہے نا پلیز گیو می سیزر, یعنی کینچی دیں, وہ اس کے سامنے آپ نے یوں کاٹ دیا نا تو شاید آپ کا یوں کاٹنا جو ہے نا کھڑا کر کے وہ اس کو مطمئن کر دے گا یار اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. آپ نے زپ کھول کے سامنے رکھ دی, بیگ یوں کھول دیا, کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے. اب اس کو جتنا شک بھی تھا نا تو وہ آدھا تو ختم ہو گیا. اب وہ خالی اوپر ہاتھ مارے گا, بولے گا اوکے. اب بولو گے یار اتنی محنت کروائی, میری ریپنگ کٹوا دی, بیگ کھلوا دیا. یہ سب نہ سوچیں. ہر ملک کا ایک لا ہے, اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے, اس لا کو فالو کریں گے, آپ کہیں پریشان نہیں ہوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, یہاں فیضان مدینہ میں بعض اوقات نظر آتا ہے مجھے کہ اسکینر مشین سے گزرتے ہیں نا, ٹوٹ ہو جائے تو یوں کر کے دیکھیں گے, یوں دیکھیں گے. ارے بھائی آپ کو جب پتا ہے کہ مشین جو ہے یہ بجے گی, کوئی بھی ایک چیز ہوگی تو یہ بجے گی, تو آپ نے اس سے پہلے اپنا جو پاؤچ ہے اس کو ساری چیزیں اس کے اندر ڈال لینی ہے, اور پاؤچ جو ہے نا اسکینر مشین پہ رکھ دینا ہے, اور آپ خود جائیں گے. آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں ٹچ کرے گا, ایئرپورٹ پہ بھی کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ خالی نکل جائیں گے, وہ آپ کو قریب بھی نہیں آئے گا. آپ جا کر اپنا سامان اٹھائے, بیلٹ اٹھائے, دوبارہ باندھ لے, چیزیں اپنی جیب میں دوبارہ رکھنی ہے وہ رکھ لیں. یہ اصول ہے انٹرنیشنل. لیکن یہ ہمارے لوگ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے, یار کچھ بھی نہیں, ارے یار اتنی سی انگوٹھی کے لیے تم یار پریشان کرو. ارے بھائی وہ ان کا طریقہ کار ہے, ان کی ذمہ داری ہے, چیکنگ کرنا ان کی ڈیوٹی ہے. تو آپ کیوں ان کو ان کی ڈیوٹی سمجھانا چاہ رہے ہیں, سکھانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کو کہا گیا آپ وہ کام کر لیجیے. اور یہ تو ہمارے لیے ہے نا, خدا نہ خاصہ اتنا نہ کریں اور بعد میں کچھ ہو جائے تو یہی پبلک پھر کہے کہ صحیح طریقے سے چیک نہیں. ہر ایک کو ایسے ہی جانے دیتے ہیں, ہو بھی رہا تھا پھر بھی روکا نہیں, میں نے دیکھا فلاں کو نہیں روکا, پھر اس طرح کی بعد میں باتیں بن رہی ہوتی ہیں. تو کسی کو آپ کی ڈیوٹی نہ سمجھا. جو آفیسر کھڑے ہوتے ہیں نا وہ اتنا فیس ریڈر ہوتا ہے, زبردست ہوتا ہے, وہ آپ کی چال سے ہی پہچان لیتا ہے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے. جہاں آپ تھوڑے سے ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو تو چیک کرنا ہی کرنا ہے. آپ اپنا جو ہے نا پہلے سے اسٹائل ایسا رکھیں, ایزی رکھیں, اپنے آپ کو کیوں مشکل میں مشقت میں ڈالتے ہیں. ایسا ہی یہ بھی بات کلیئر ہوگی, اور بڑی پیاری بات کہی عبداللہ بھائی. صرف مجھے جو ایک تجربہ ہوا نا جی, وہ یہ صرف جو ہے یہ ہینڈ کیری میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہینڈ کیری میں ہوگا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. سیزر ہے, نیل کٹر ہے, اس طرح سے وہ پنیں ہیں چھوٹی, اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ ہینڈ کیری میں نہ رکھیں, لگیج میں ڈال دیں. لگیج میں ڈال دیں ساری چیزیں. ایشو بات کا تو ہے نا وہ بھی ہینڈ کیری میں, بالکل ایسے, ورنہ وہ رہ جائے گا, پیچھے ہی رہ جائے گا. عبداللہ بھائی جیسے عبداللہ بھائی کا بھی رہ گیا تھا تو میں نے اس کو رکھ لیا تھا اس کا ہینڈ کیری میں, ایسے ہی وہ انہوں نے کہا کہ یہ نکال کے رکھتے ہیں. اور جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ نکال دیں تو اس کا مطلب کیا ہے, نکال دیں, ختم بات ہے. اگلی تو بات ہی مطلب نہیں ہے. میں آپ کو صحیح عرض کروں, جس چیز کو وہ یہ بولیں بھائی اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں, جس کو بولیں کہ بھائی اس کو رکھ لیں تو اس کو کیا, وہ تو ویسی رکھی ہوئی ہے. بحث کرنے کا کوئی مطلب وہ ہے نہیں. میرے پاس تھا, یہ صرف تھا. اچھا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس سائڈ پر آ جائیں, آپ یہاں جو ہے نا وہ تعال ہنا. اچھا بات کر دیکھو, اب لائن پوری جو ہے وہ چل رہی ہے, لوگ جا رہے ہیں, اور آپ کو آپ کا بیگ لے کر انہوں نے کہا تعال ہنا ادھر آ جاؤ, تو ایک بندہ امبیرسمنٹ جو ہے وہ فیل کرتا ہے, یار یہ سارے لوگ جا رہے ہیں اور مجھے کیا کر. اچھا مجھے بھی کر دیا, میرے ساتھ ایک اور تھے ان کو بھی کر دیا. تعال ہنا, مطلب تعال ہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ ادھر آ جائیں آپ. اچھا اب ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں, اللہ کی رحمت سے نہ کوئی اپنے بیگ میں کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے. اور سامان لینے کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی بھی بڑی جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں کہ کسی کا سامان
اور کسی کا پیکٹ یار یہ پیکٹ ایک لے جانا کیا ہے اس میں, تھوڑے سے پیسے ہیں اس میں, ذرا یہ آپ جو ہے وہ لے جائیں. تو اس کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے آپ ذرا بتائیں, پھر میں اگلی بار بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا. کسی کی کوئی چیز نہ لیں. آپ کو کوئی کہتا تھا یار وہاں کبوتر کے جو ہے نا وہ دانے ڈالنے ہیں, میں آپ کو ایک پیکٹ دیتا ہوں تو آپ اس سے کہ آپ مجھے 10 ریال دے دیں, میں وہاں خرید کے ڈال دوں گا. صحیح. یعنی آپ سے اگر کوئی کہتا ہے یار یہ مٹھائی جو ہے نا یہ مٹھائی لے کر چلے جائیے, تو آپ کو یہ میرے دوست ہیں میرے فلاں ہیں ان کو پیش کر دیجیے گا, وہ آپ سے ایئرپورٹ پہ لے لیں گے. بولا انشاءاللہ آپ کی طرف سے مٹھائی میں پیش کر دوں گا. بولا کیا مطلب؟ بولا میں ایئرپورٹ سے لے کے ڈائریکٹ ہی دے دوں گا, یہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاؤں گا, کہیں بیگ خراب ہو جائے گا, کہیں لیک ہو جائے گی, آزمائش ہو جائے گی, میں کر لوں گا, آپ فکر نہیں کریں. بولے گا اچھا چلو یہ 1000 روپے لو, 1000 روپے کی مٹھائی خرید کے میری طرف سے دے دینا, اگر واقعی وہ کوئی اس طرح کی کیفیت ہوگی تو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں کئی سال پہلے کی بات ہے کہ چپلوں کے اندر سے پتہ نہیں کیا نکلا تھا, کہ یعنی وہ چپلیں دے دی کہ یہ لے جانا وہاں ان کو دے دیں, وہ چپلوں کے اندر سے کچھ نکل آیا, وہ لاکھ آپ ان سے کہیں میری نہیں ہے, وہ کہیں گے آپ کے سامان سے نکلی. ایسا ہی آپ ان کو 200 مرتبہ کہیں میری نہیں ہے, وہ کہیں گے یہ آپ کے سامان سے نکلی ہے. تو یہ آپ نے کسی کی کوئی چیز نہیں لینی. آگے چلتے ہیں, کون لیتے ہیں بھائی؟ جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی عبدالاحد بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 4 5 بیگ ایک آدمی حج پر لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو کیا حج کے لیے اتنا زیادہ سامان لے جانا ضروری ہوتا ہے یا 8 10 جوڑوں میں بھی کام چل سکتا ہے 30 40 دن جو ہے؟ تو اس بارے میں ہماری رہنمائی کر دیجیے گا, جزاکم اللہ خیرہ. جی شیخ. اس میں بہت سارے سوٹ لے جانے سے بہتر ہے کہ میں سمجھتا ہوں حج پر اگر آپ 5 سوٹ بھی لے جائیں نا انف ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں دھونے کی فیسلٹی بعض جگہوں پر ہوتی ہے. سرکاری جگہوں پر تو باقاعدہ واشنگ مشینیں بھی دی گئی ہوتی ہیں اور وہاں وہ کپڑے دھلتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو 3 سوٹ میں تو سجیسٹ کرتا ہوں کہ بالکل نئے نیو ہونے چاہیے. وہ کیا کہ جب آپ حرم شریف گئے, مکہ شریف گئے مثال کے طور پر, عمرہ ادا کیا, تو اب پہلا سوٹ جو ہے نا وہ نیا ہونا چاہیے. میری اپنی سوچ ہے. پھر آپ جب حج سے فارغ ہوئے تو حج کے بعد جب مینا کے خیمے میں آپ نے حلق کر لیا, تو اب جو سوٹ پہنے وہ ایک نیا سوٹ پہن لیجئے. اور پھر دربار رسالت میں جانے کے لیے جب تیاری کریں مواجہ اقدس پر حاضری کے لیے, تو اس وقت ایک نیا سوٹ پہن لیں. یہ 3 تو نئے سوٹ ہو گئے, باقی اپنی ضرورت کے مطابق جوڑے رکھ لیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بیگ جہاں تک کا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ انٹرنیشنل لا ہے 30 کلو سے بڑا بیگ الاؤ نہیں ہوتا, اور بعض ایئر لائن میں 23 kg سے زیادہ وزن الاؤ نہیں ہوتا. تو اس کو فوکس کریں, اس کو یاد رکھیں, اس کے مطابق بیگ تیار کریں. یہاں سے جاتے ہوئے تو اتنا نہیں ہوتا. اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں یار واپسی پہ سامان بہت ہوگا, تو کھجوریں لینی ہیں, فلاں چیز لینی ہے, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں, اور یہ تجربہ ہے سارا, کہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے اگر ایک بیگ کی ضرورت ہے, آپ کو 2 بیگ الاؤ بھی ہیں, آپ کہتے ہیں یار ایک بیگ میں انف ہے, میرا سامان آ گیا, آپ ایک بیگ لے جائیے, ٹھیک ہے. وہاں سے اگر آپ نے کھجوریں لینی ہیں, کچھ اور چیزیں لینی ہیں, تو کارٹن پیک ہو جاتے ہیں. وہیں سے آپ نے کارٹن پیک کرایا, 20 kg 23 kg کا ایک کارٹن پیک کرایا, اس کو ریپ کرایا, وہ کارٹن آ گیا, یہاں آگے کارٹن کھل گیا, آپ کو نیا بیگ بھی لینا نہیں پڑا, اضافی بیگ بھی سنبھالنا نہیں پڑا. جب وہاں سے آ رہے ہیں تو کارٹن ریپ کر کے وہی کارٹن یہاں آ کے آپ کو مل جائے گا, کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ایزی ہے آپ کے لیے, بنسبت یہ کہ آپ 2 بیگ اپنے ساتھ سنبھالیں, اور اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو میری طرف سے منع بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بر یہ سامان سنبھالنا بھی یہ بھی کام ہے, بالکل سامان پہ بھی غور کریں. اور صرف ہے, سیزر ہے, کینچی ہے, خشخاش اور ہے, اچھا خشخاش ہے, اس سال نسوار ہے, ان چیزوں پر باقاعدہ وہاں پر خشخاش پہ اور نسوار پہ تو بینڈ ہے کہ اس کو وہ مطلب دوسری چیز میں لے لیتے ہیں, منشیات کی کیٹیگری میں. بالکل اس کیٹیگری میں ڈال دیے, تو وہ پلیز نہ لے کے جائیں اپنے ساتھ, آزمائش ہو سکتی ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور میں ایک اور بات کر رہا تھا عبدالحد بھائی, جیسے صرف ہے اور سیزر ہے یا کینچی ہے یا اس طرح ایکسٹینشن وائر ہے, یہ چیزیں یہ آپ اپنے لگیج میں ڈال کے اس کو لے جا سکتے ہیں. ہینڈ کیری میں یہ چیزیں نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی کال دیتے ہیں. ماشاءاللہ موضوع بہت اچھا ہے, حج کی بات ہے. اچھا یہ سوال یہ کرنا تھا, بعض لوگ یہاں سے کھانے وغیرہ کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں, قورمہ بریانی وغیرہ, ٹین کے ڈبوں میں جو باقاعدہ ایک نظام ہے اس کا نا, تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو نا وہاں مہنگا ہے, تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ صحیح رہے گا یا وہیں سے مطلب ترکیب بنا دیں جو بہتر رہے گا, اس حوالے سے تھوڑا روشنی ڈالیں. جو نئی حج پالیسی ہے اس میں چاہے وہ پرائیویٹ کاروان ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو, سب کا اپنے پیکج میں کھانا شامل ہے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا پرہیزی والا کھانا مثال کے تو بعض ہوتے ہیں جن کو ضرورت پڑتی ہے, تو اگر وہ پیک کروانا چاہتے ہیں تو فائل پیکنگ اچھی رہتی ہے. ٹن پیکنگ میں جو ہے نا آزمائش ہوتی ہے, فائل پیکنگ ہوتی ہے, مختلف جگہوں پر فائل پیکنگ ہو جاتی ہے. تو فائل پیکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آرام سے آپ کا پاؤچ جو ہے وہ لگیج میں نکل جاتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. صحیح,
یہ بھی کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ویسے کھانا پانی سب ملے گا, سب ملے گا, اور وافر ملتا ہے ویسے اتنا ملے گا کہ آپ کھا کھا کے تھک جائیں گے. اپنا ذہن بنائیں, اٹھایا بھی نہیں جائے گا, یہ بھی میں آپ کو عرض کروں. جی ہاں, یہ میں دیکھی بھالی بات آپ کو تجربہ شدہ بات بتا رہا ہوں, اٹھایا بھی نہیں جائے گا. خالد بھائی, ہم غالباً یعنی اسی کسی مقدس مقام سے, یا مجھے وہ خاص مقام جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا, وہاں سے چل رہے تھے, شاید عرفات شریف سے مزدلفہ ہی جا رہے تھے. تو خیمے سے نکل کے بعد وہ کیا ہوا, ادھر کسی نے کچھ تقسیم کیا تو حاجیوں نے لے لیا. اب کیا ہے, اب وہ ڈبہ اٹھانا ہی کیا ہے, وہ ایک کام بن جاتا ہے. یعنی خود کو اٹھانا بھی ایک کام ہوتا ہے. بیگ جو باندھ پیچھے لیا ہوا یہ بھی ایک ہے ساتھ میں, اور جو ڈبہ اٹھا وہ بھی بولیں گے آپ لے لیں, آپ لے لیں, آپ لے لیں, آپ لے لیں, یوں بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ جو کھانے کا لالچ ہے اس کو بھی تھوڑا نکال کے جائیں, اور ادھر جو ہے نا وہ صرف روٹی کھانے پہ بندے کا زور نہیں ہونا چاہیے, اور زور بہرحال اس پر ہو کہ اللہ مغفرت کر دے, اللہ پاک قبول فرما لے, اللہ ذوق دے. عرفات کا تذکرہ آپ کیا, ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں میں اس میں کہ خاص طور پر جب عرفات منی مزدلفہ جائے نا, تو میں ہر ایک کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بہت سارا سامان لے کے نہ جائیں, صرف ایک شولڈر بیگ رکھیں, اس میں ایک احرام کی چادر اور ایک آپ کا سوٹ ہونا چاہیے. باقی کیا نیم کو, ڈرائی فروٹ وغیرہ, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ چلتے چلتے جو ہے نا کہیں آدمی کو فیل ہوا تھوڑا سا تو وہ لے لیا, باقی سب وہاں ملتا ہے. کیا جوس ہوا, کیا پانی ہوا, کیا کھانا ہوا, وافر مقدار میں اتنا ہوتا ہے کہ مطلب آپ سنبھال نہیں پائیں گے جیسے آپ نے کہا. تو یہ جو ضروری ہے نا, تھوڑی سی چیزیں لیں, ہاتھ کو خالی رکھیں, فری رہیں, اور سفر جو ہے وہ پرذوق کے لیے کلام پڑھتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں, ایک پورا شیڈیول بنائیں کہ آیا مینا کے خیمے میں مجھے اتنے وظائف پڑھنے ہیں, اتنی تسبیحات پڑھنی ہیں, اتنا قرآن پڑھنا ہے. مزدلفہ میں جو رات کا قیام ہے مجھے وہاں پر یہ عمل کرنا ہے. پھر عرفات میں جو دن کے وظائف ہیں جو خاص طور پہ کتابوں میں لکھے ہیں, رفیق الحرمین لے جائیں, وہ وظائف کو فوکس کریں کہ مجھے یہ وظائف. لوگ بولتے ہیں ہم دعا کیا کریں, یعنی میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ اگر کسی کو یہاں کہا جائے نا, مدنی چینل پہ جو لوگ بیٹھے ہیں آج ہی اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں. آپ عشاء کی نماز پڑھیں, عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی آپ کے قریب نہ ہو, آپ اکیلے دعا میں ہاتھ اٹھائیں اور گھڑی دیکھ لیجئے گا پہلے کہ آپ کتنی دیر دعا کر سکتے ہیں. بہت زیادہ انف بھی کریں گے 10-12 منٹ آپ دعا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے, بھئی کیا مانگوں. اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا مانگنا ہے. الحمدللہ رب العالمین, آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. عرفات, مزدلفہ, مینا, یہ وہ مقام ہے جہاں پر سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے. یعنی وہاں ساری آپ کتابیں اٹھا لیں, اتنی ہر کتاب میں مختلف مقامات کی مختلف دعائیں ملیں گی آپ کو. یعنی یہ جو ظہر اثر ملا کے پڑھنے کی جو توجیہات ہیں, اسی طرح مغرب عشاء ملا کے جو وہاں پڑھنے کی توجیہات ہیں, اس میں لکھا ہے علماء نے کہ یہ سب دعا کے لیے فارغ کر دیا کہ اب آپ دعا کریں, رب سے مانگیں. یہ مانگنے کے مقامات ہیں. اس مقام پر جو ہے ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. تھوڑی دیر دعا کریں گے, آپ دیکھیں گے حاجی آ کے بیٹھ جائے گا, پھر باتوں میں لگ جائے گا, پھر کوئی نہ کوئی گفتگو میں ہوگا, کھانے پینے میں لگ جائے گا. ارے اس مقام پر تو میں کہوں گا کہ آپ سے اگر ہو سکے نا تو آپ اپنے ایسا شیڈول بنائیں کہ آپ کی کسی سے گفتگو بہت تھوڑی ہو, صرف ضرورت کی گفتگو, باقی آپ تنہا ہو. میں نے 2016 کا مجھے یاد ہے واقعہ کہ عرفات کے خیمے میں تھا, تو جو لوگوں کو دیکھا نا, بعض لوگوں کو, یعنی خیمے کے اندر ہی, باقی لوگ باہر آ گئے تھے, لیکن خیمے کے اندر جو لوگ تھے نا وہ الگ الگ بیٹھے تھے, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا, سب کے اپنے وظائف چل رہے تھے. کوئی کیا پڑھ رہا تھا, کوئی کیا پڑھ رہا تھا, اچھا کوئی دعا کر رہا تھا نا تو اس کے آنسو جاری تھے, دعا ہی کر رہا تھا. یعنی یوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے رب سے جو ہے نا وہ ایسی گفتگو کر رہا ہے کہ اس کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے. اور عرفات مقام ہی ایسا ہے کہ وہاں جب بندہ دعا کے لیے کھڑا ہو جائے نا, ٹھیک ہے ایک اجتماعی دعا کا انداز ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے علاوہ جو مقام ہے نا, آدمی کونا پکڑ لے, سایہ اوپر کوئی بھی نہ ہو, کھلے آسمان پہ آ جائے, خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے, اور اب تنہائی میں اپنے رب سے جو التجائیں ہوتی ہیں نا, اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے, اس کا کوئی نعمت بدل. بڑی پیاری بات کہی. کال. میں تھوڑا سا حج کے بارے میں عبدالاحد بھائی سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. محمد عاقل بات کر رہا ہوں میں, کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف پورا نہیں پڑھا, اسلامی بھائی, اور وہ اردو بھی زیادہ نہیں پڑھا ہوا, مطلب کلاسز وغیرہ, اور وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے تو بڑی
پریشانی کا سبب بن جائے گا کہ وہاں پر وہ جا کے کس طریقے سے آئے تھے یا کس طریقے سے وہاں پر جا کے وہ اپنے ارکان پورے کرے. اللہ پاک سے مانگنے کے لیے آپ اپنی اپنی زبان اختیار کریں. آپ کی جو بھی مادری زبان ہے اس زبان میں اللہ سے یہ جو دعائیں ہیں عربی میں ہیں کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. کسی کو نہیں بھی آتی نا تو اللہم ربنا یہ عربی میں کہا, اور اردو میں اپنی زبان میں اے میرے مولا, اے میرے رب, اے میرے کریم پروردگار. یہ کہنے میں کون سی آپ کو فلسفی چاہیے؟ یہ صرف دل کی کیفیت بیان کرنی ہوتی ہے. اللہ کے دربار میں اپنے دل سے صدا لگائیں, دیکھیں انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے. جہاں پڑھنا ہے تو خاص طور پر پورے حج میں اگر میں نے وہ دیکھا ہے تو پڑھنے کے لیے اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا, وہ صرف لبیک اللہم لبیک پڑھ لے, اللہ اکبر. اس کے کچھ جو ہے نا وہ صیغے وہ اپنی زبان پر رٹ لے, اور پھر وہ ایک رمی کے وقت جو پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, تکبیر تشریق جسے کہا جاتا ہے, اس کو یاد کر لے. اور بھی نہیں آتا درود پاک پڑھتا رہے, کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے. انشاءاللہ اس کے لیے سب آسان ہو جائے گا. اگرچہ کچھ نہیں آتا, لیکن ایک شخص دنیا کمانے کے لیے جاتا ہے, فلاں کورس بھی کرتا ہے, فلاں کورس بھی کرتا ہے, یہ بھی سیکھتا ہے, وہ بھی سیکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اپنی فیلڈ میں جاتا ہے. ایک اگر بڑھئی کو لے لیجئے, کارپینٹر جسے کہا جاتا ہے, وہ بھی کیل ٹھوکنے کے لیے تربیت حاصل کرتا ہے. تو آپ اتنا بڑا حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اسلام کا رکن ادا کرنے جا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ اور سکھانے والے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے, پڑھانے والے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے, آپ کو پڑھانے والے بھی ہیں, سکھانے والے بھی ہیں. آگے بڑھیں اور سیکھیں انشاءاللہ. یہ اس طرح کا کوئی مجلس حج و عمرہ کی طرف سے ہے کہ ویڈیو میں کوئی اس طرح کا کوئی بیان ہو یا اس طرح کی کلپس ہوں جیسے حج قدم بقدم کے اپنے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل پر دعوت اسلامی کی ساری چیزیں موجود ہیں. صحیح, یعنی مختلف جو اجتماعات ہوئے, حج تربیتی اجتماع ہوئے, خاص طور پر جو عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, ان کے لیے تو 30 منٹ کا کورس ہے, 30 دن کا ڈیلی 30 منٹ. QuranTeacher.net آپ وہاں جائیں اور جا کر اپنا ایڈمیشن کرا لیں. آپ جس وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن آپ کو 30 منٹ کی کلاس ملے گی, اس میں آپ اپنا پورا حج پڑھ لیجئے. کیا مشکل ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں حج پڑھنے جا رہا ہوں, یہ بھی ایک ہوتا ہے نا, تو حج سیکھ لیجئے. تو حج پڑھا جاتا ہے, یوں کہ مختلف وظائف پڑھے جاتے ہیں, لیکن حج کے افعال ہوتے ہیں, حج کیا جاتا ہے. حج کیا جاتا ہے, جی بالکل. پڑھنے والی بات تو پر اچھی بات ہے, پڑھنا بھی چاہیے, لیکن حج کیا ہے؟ حج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. سلمان بھائی ماشاء اللہ, آج کا جو موضوع ہے حج کی باتیں ہیں, مدینہ طبیعت خوش ہوگی, بہت مفید معلومات حاصل ہو رہی ہیں. اور ہر وہ شخص جو حج کے لیے تیار ہے, تیاری کر رہا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے بہت ہی کارآمد باتیں ہیں. آپ بھی حج پہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر جو ہے قبول فرمائے, اور آپ کی سفر کی جو صعوبتیں اور تکلیفیں ہیں ان سے آپ کو محفوظ رکھے, اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آپ اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا اور ہمارے لیے بھی خصوصی دعا کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے, آپ کی عبادتیں قبول ہوں, آپ کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوں. آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. کیپٹن حاجی معین الدین خان, ضلع سانگڑ. واہ واہ واہ, مرحبا, ماشاءاللہ, اتنی ساری دعائیں دی ہیں آپ نے جناب علی. اللہ آپ پر, آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے. حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. اور سانگڑ حضرت چند بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی ہے, حضرت سید امین علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, ماشاءاللہ وہاں سے آپ نے کال کی, دل خوش ہو گیا. ماشاءاللہ دعائیں بھی بہت دی ہیں آپ نے, اللہ آپ کو بھی برکت دے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ ہم سب کو وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. حاجی عبداللہ, آپ کتنے عرصے سے مجلس حج و عمرہ کے ساتھ؟ ہم نے بھی حج جو پچھلے سال کیا ہے وہ عبداللہ بھائی سے الحمدللہ سیکھا ہے ہم نے بھی. جی تقریباً 2002 سے تو پراپرلی ہے, اس سے پہلے بھی تھا لیکن خاص 2002 سے. ماشاءاللہ امیر سنت نے جو ہے وہ چل مدینہ کا جو قافلہ تھا, جی اس میں قافلہ مدینہ کے حوالے سے, پھر قافلات حرم کے حوالے سے بہت سارے کام کی سعادت عطا فرمائی, اور مجلس ہی بنی تھی ہماری ماشاءاللہ. تو اس کے بعد سے جو ہے نا پراپرلی جو ہے اس فیلڈ میں الحمدللہ. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. مولا علی کی نسبت سے 21 سال ہو گئے, ماشاءاللہ. اللہ یہ سفر جو ہے وہ جاری رکھے اور برکتیں عطا فرمائے, ماشاءاللہ. یہ سوال ہے یہاں پر عبداللہ بھائی, میسیجز بھی لے لیں. یہاں ایک شکوہ بھی آیا ہے, محبت بھرا شکوہ ہے کہ آپ میسیجز کم پڑھتے ہیں. چلے اللہ برکت دے جی, معافی کا طلبگار ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا حج پر پتی, الیکٹرک کیٹل, شکر وغیرہ لے جا سکتے ہیں,
اور کیا استری بھی لے جا سکتے ہیں؟ لے جا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں لے جا سکتے ہیں لگیج میں، لگیج کے اندر. ٹھیک ہے جی. یہاں یہ میسج ہے، ان کا کہنا ہے کہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ بیان فرمائیں کہ ان کو کیا چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے. خواتین کے حوالے سے سب سے مین مسئلہ آتا ہے کہ جب ان کی ڈائریکٹ جدہ کی فلائٹ ہوتی ہے اور ان کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی ہمارے تو ابھی ایام ہیں، ہم عمرہ ادا نہیں کر سکیں گی، تو وہ عمرے کی نیت نہیں کرتی. یاد رکھیں کہ جو بھی میقات سے حرم کے لیے یعنی مسجد الحرام کے لیے مکہ شریف کے لیے جائے گا تو اس کے لیے احرام لازمی ہوگا. تو اب خاتون اگر باری کے ایام ہیں تو وہ عمرے کی نیت کریں گی. مثال کے طور پر اگر وہ ابھی کی فلائٹ میں جاتی ہیں تو عمرے کی نیت کریں گی اور عمرہ ادا کرنے سے رکی رہیں گی. جب وہ فاق ہو جائیں گی غسل کرنے کے بعد اب وہ اپنا عمرہ ادا کریں گی. اگر بالفرض ان کی لاسٹ فلائٹ ہے، مثال کے طور پر 25 تاریخ کو غالباً مینا کی روانگی ہے، 25 جون کو، تو اگر بالفرض ان کی فلائٹ جو ہے وہ 22 جون کو ہے، 18 جون کو ہے اور ان کو لگتا ہے کہ 25 جون تک وہ فارغ نہیں ہوں گی، تو ایسی صورت میں علماء یہی فرماتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی یہاں سے حج کی نیت کر کے جائیں تاکہ وہ وہاں رکی رہیں اور پھر ڈائریکٹ مینا چلے جائیں. ان کا یہ حج حج افراد ہوگا. ٹھیک ہے، بڑی اہم ترین بات بتائی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ خیال میں رکھنا چاہیے. دودھ ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ جی دودھ لے جا سکتے ہیں. پاؤڈر کا جو دودھ ہوتا ہے اس میں اپنے بیگ میں لے جا سکتے ہیں، لگیج کے اندر لے جا سکتے ہیں. لگیج کے اندر لے جا سکتے ہیں. صحیح. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ عبدالحد بھائی، وہ کہتے ہیں یار پاؤڈر کے دودھ کی چائے ہم نہیں پیئیں گے، ہم تو مطلب جو اوریجنل دودھ ہے یہ لے کر جائیں گے. تو جیسے وہ لکوڈ الاؤ نہیں کرتے، لکوڈ الاؤ نہیں کرتے. لکوڈ میں پرابلم ہے، ایک لمیٹیشن ہے، اس سے زیادہ لے کر جائیں گے تو وہ الاؤ نہیں کرتے. صحیح. یعنی اب کسی نے دودھ کے پاؤ کے ڈبے لے کر کے بیگ میں جو ہے نا وہ 12-15 ڈبے لگا دیے. دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ اگر وہ ڈبے اس طرح کے ہیں کہ لیکیج نہیں ہوگی تو بعض صورتوں میں نکل بھی جاتے ہیں. لیکن ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جو یہ پاؤ کے ڈبے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں وہاں پر میرے خیال میں 5 یا 7 ریال کا 1 لیٹر کا پورا دودھ کا پیکٹ ملتا ہے، بوٹل ملتی ہے، اس کا دودھ استعمال کریں، وہ بھی درست ہوتا ہے ماشاءاللہ، زبردست. مدینہ وہاں تو یہ ہے نا پھر ہر فل فیٹ بھی اور فل فیٹ دونوں ہوتے ہیں، لو فیٹ بھی فل فیٹ بھی. ٹھیک. یہ بتائیں ادھر تو پھر بندہ ہر چیز کو ضرب دے رہا ہوتا ہے نا. اس سے میں نے تو 82.5 روپے ویسے اس مرتبہ جو میری بات کر رہا ہوں، جب میں نے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے ہم نے کتنے کا خریدا یا خریدیں گے، یہ تو اگلی بات ہے. جی اس مرتبہ جو میری معلومات ہے یہ ساری چیزیں پیکیج میں شامل ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ کاروان ہو چاہے وہ گورنمنٹ کا کاروان ہو. چائے بھی پینے کو ملے گی؟ چائے بھی پینے کو ملے گی. واہ واہ واہ. ویسے پچھلے سال کا تجربہ جو ہے ہم نے جو دیکھا ہے خالد بھائی وہ یہ ہے کہ چائے کا جو وہ ہے نا چائے دان وہ الحمدللہ ہرا بھرا ہی رہتا ہے. آپ جائیں اور چائے پی کے جو ہے وہ ڈبے والا لونا دودھ، جی وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ ڈال کے پیے جاؤ. ایسی بات یہ بناتے جائیں، مطلب سامان سارا رکھا ہوا ہے. لیکن وہاں چائے خود ہی آپ کو کرنے پڑے گی کہ جیسے وہ گرم پانی ہوتا ہے اس میں پھر آپ کو پتی ٹی بیگ ڈال کر کے اس میں چینی حسب منشا لے رکھے پھر آپ اس میں دودھ بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں. اور چائے پینے والے بھی کمال کرتے ہیں، رات کو 11:30 بجے چائے پینے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. رات کو 3 بجے چائے پی کے آ رہے اور آ کے بتا بھی رہے. اچھا کھانے وہاں اللہ کی رحمت سے کچھ کھانے کی چیزیں بڑی اویلیبل ہوتی ہیں. جیسے ہم نے جو ایک دیکھا پچھلے سالوں میں کہ فریج کیا ہے خالد بھائی، بھرے ہوئے جوسز کے بھرے ہوئے اور لبن ہے اس کے بھی بھرے ہوئے، تو اور آئس کریم بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ جو ہمارے پاس اطلاع ہے ایک کہ وہ 18 کین پی گیا، 18 کین بوتلوں کے پی گیا. اللہ کا بندہ، اللہ اکبر. اور پھر ان کی طبیعت بھی کیا ہو گئی، خراب ہو گئی. پیسے دے کے حج کرنے آئے ہیں تو پھر وصول تو کریں گے. اللہ رحمت فرمائے. یہاں پر پی کے اور پھر علاج کروا کے اس کے بھی بیلنس ہی کر دیا. اللہ شاید ایسا کرتے ہوں گے قرض دار ہو کر واپس آتے ہوں. اللہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے، لیکن اللہ کرم کرے. دیکھیں بات یہ ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی کھانا کسی کا ہے لیکن پیٹ تو کس کا ہے، اپنا ہے. تو یہ بھی طریقہ مناسب اور درست نہیں ہے. اصل میں ہرس بڑی ہوئی ہے نا، تو عبادات کیسے کریں گے؟ پریشان رہ جائیں گے، اپنی طبیعت ہی آگے پیچھے ہو جائے گی، تو نہ مینا میں ذوق آئے گا نہ عرفات میں ذوق آئے گا. بس اب جلدی ہوگا کہ ہوٹل کا ایک عمدہ
आला कमरा मिल जाए तो मैं आराम से सोऊं, वहाँ नींद पूरी करूं। अमीर सुन्नत ने सफर करके नींद पूरी करने थोड़ी आया है बंदा। अमीर सुन्नत ने गुफ्तगू के आदाब वाली किताब में बड़ा प्यारा लिखा है सलामती के 3 उसूल, कम खाना, कम बोलना और कम सोना। हज में भी ये तीनों बातें इतनी समझे कि फ्रूटफुल है कि अगर कोई शख्स इन 3 बातों पर अमल कर ले उसको हज का सफर बड़ा खुशगवार गुजरेगा। कम खाना, कम बोलना और कम सोना। माशाल्लाह। अब्दुल अहद भाई का तो अंदाज जो है वो माशाल्लाह रोजे रखने वाला जो है वो अंदाज भी था, और इस तरह जमजम शरीफ पर फोकस था। पीना है तो क्या पीना ये बात मैं इंडोर्स करूंगा जी आपकी कि लोग वहाँ पर मैंने देखा पीने का पानी बहुत होता है, वाफिर होता है, जमजम भी होता है, लेकिन लोग फोकस करते हैं यार वो मिनरल वाटर ले लूँ मैं। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को गुजारिश करता हूँ कि यार आप ठीक है सारी ज़िंदगी मिनरल वाटर पीते रहे, आप जाएं और जाकर अपने लिए एक 5 लीटर का कैन लेकर आ जाएं। अच्छा, हर हाजी जो है वहाँ पर जितने चाहे कैन ख़रीद सकता है। रिसेंटली पहले क्या था, एक पासपोर्ट पे 2 कैन मिलते थे, अब ये हो गया है कि हाजी जितने चाहे कैन ख़रीदे, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप चले जाएं, 5.5 रियाल की 5 लीटर की जमजम की बोतल मिल रही है। वाह, कितने की? 5.5 रियाल, सिर्फ 5.5। और जो मिनरल वाटर है वो 7 रियाल का है। मिनरल वाटर कितने का है? 7 रियाल। यानी मैं ये यहाँ कंपैरिजन दे रहा हूँ कि वो पानी जिसकी इतनी सी बोतल आती है ना तो सारे घर वाले 2-2 घूंट पीते हैं, यार जमजम आया है, ऐसा ही तबरुक आया है, और वहाँ पर जमजम अवेलेबल है। उसे छोड़कर आप मिनरल वाटर की तरफ जाते हैं, जूसेस की तरफ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की तरफ जाते हैं। किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस कदर बरकत वाला पानी वहाँ मौजूद है, आप उस जमजम को छोड़कर यहाँ क्यों जा रहे हैं? आप अपने कमरे में लेकर खरीद कर रख लें, जब भी पीना है, प्यास लगी है, जमजम पीना है। माशाल्लाह। खालिद भाई, हमारे कमरे में पिछले साल जो प्रैक्टिस थी वो ये थी कि तकरीबन 5-6 बोतलें जमजम शरीफ की 5 लीटर की रखी होती थी। सुभान अल्लाह। और हमने भी जो है जो पीना है तो उसको 5 लीटर की बोतल को ही क्या करना है, उसको ही उठाना है। आखिरी रोजा जो मैंने रखा मदीना शरीफ में पीर शरीफ को, तो जमजम शरीफ पी के ही रखा था। ये भी एक बात है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जो है वो ज़ौक़ वाली और शौक़ वाली हाज़िरियाँ अता फरमाए। घड़ी बता रही है वक्त अब्दुल अहद भाई, ये इख्तिताम को जा रहा है, और अभी तक हम सिर्फ किधर पहुँचे हैं? एयरपोर्ट पे ही हैं। असल तो अब आगे भी बातें बहुत सारी हैं। तो बहरहाल कल हज तरबियती इज्तिमा भी है, इसमें भी इंशाअल्लाह अब्दुल अहद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। तो तैयारी भी करें, ज़ौक़ भी बढ़ाएं, शौक़ भी बढ़ाएं। हसान भाई से कुछ कलाम सुनते हैं ज़ौक़ बढ़ाने के लिए। जी सर। हाजियों के बन रहे काफिले तेरे या नबी, हाजियों के बन रहे हैं काफिले तेरे या नबी। के मनाज़िर या नबी कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां
تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. ماشاء اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ذوق والی اور شوق والی حاضری عطا فرمائے. آمین آمین. کیا کریں، حج پر جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے، کیا کریں؟ دعا کریں اور منگتے بن کر دعا کرتے رہیں. جو باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان انسٹرکشنز کو فالو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر اچھے انداز کو، اچھی اخلاق کو، ذوق کو، شوق کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسا کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سعادتیں ہمارے لیے اور بابرکت اور روحانیت کا جو ہے وہ سبب بنیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. مدینے کے زائر سلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زائر بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑا ہی رہو درنا چھوٹے تمہارا، بڑا ہی رہو درنا چھوٹے تمہارا، نہ جاؤں گا اب تشنا کام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پسارے، ہے حاضر تمہارا غلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، دیکھا تو انس کو دلکش نظارے، دکھا تو ہمیں بھی وہ دلکش نظارے، ترستے ہیں جس کو مسلمان سارے، باتیں بس احترام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا